میرے محترم دوستوں، میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور میری بہنیں، تو الطائبونہ کو سن لیا، عابدونہ کو سن لیا، حامدونہ کو دو دن سے آپ سن رہے ہیں۔ اس حامدونہ کو، توحید کو توڑنے کے لیے ہندوستان کے کچھ محترموں نے وسیلے کا بہانہ بنایا اور وسیلے کے نام سے توحید کو توڑا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی وسیلے کا فیصلہ ہے۔ قرآن کریم کے 6 پارے میں سورہ مائدہ کے 6 رکوع میں 35 نمبر کی آیت ہے۔ اب اس میں 3 احکام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایک بات، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کو نزدیک ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو۔ دوسری بات، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں محنت کرو۔ یہ 3 بات، 3 احکام ہیں، ایک ہی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو واجب، اور ڈرنا یہ نہیں جیسے سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں، ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کردہ کاموں کو کرو اور منع کردہ کاموں سے رک جاؤ، یہ ڈرنا ہے۔ تو یہ تو واجب، اور یہ چھلا تیسرا، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں محنت کرنا، وہ بھی واجب۔ تو یہ بیچ والا مستحب نہیں ہوگا، ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت کے احکام ہے، تو یہ بھی واجب ہوگا، سمجھا، بیچ والا بھی۔ تو فقہائے کرام نے کسی 4 مسلک ہیں، 4 مسلک میں سے کسی نے بھی وسیلے کو واجب نہیں لکھا، کسی فقہ کی کتاب میں وسیلے کو واجب نہیں لکھا۔ جب وسیلے کو واجب نہیں لکھا تو یہی دلیل ہے کہ قرآن سے وہ ثابت نہیں۔ جو قرآن سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس کا درجہ فرض کا ہوتا ہے یا واجب کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، ایک تو سنت موقدہ جو آپ نے کیا اور کرنے کا حکم دیا، ایک سنت غیر موقدہ کہ آپ نے کیا کرنے کا حکم نہیں دیا، باقی مستحب ہے، محتسن ہے، مباح ہے، جائز ہے، یہ کبھی کبھی گاہے گاہے آپ نے کوئی کر لیا اس پر یہ فتویٰ ہوتا ہے، سمجھا۔ تو اس آیت کریمہ سے جو وسیلہ ثابت کرتے ہیں وہ تو بالکل جھوٹے ہیں، قرآن سے وسیلہ ثابت نہیں، سمجھا۔ ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 46، حدیث نمبر 189، نماز کے بیان میں لکھا ہے، راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آذان کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں اس میں جو وسیلے کا لفظ آتا ہے اس سے بھی کسی بزرگان دین کا وسیلہ ثابت نہیں۔ اس وسیلے کے لفظ سے یا تو جنت میں کوئی خصوصی جگہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، اس کا نام وسیلہ ہے، یا تو قیامت کے دن کوئی جگہ ہے جہاں پر آپ کھڑے رہ کر شفاعت کبریٰ کریں گے، اس جگہ کا نام وسیلہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے کہا کہ تم اس طرح سے دعا مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہی وسیلہ عطا فرمائے۔ تو وسیلہ ہے کہاں؟ جہاں جتنا ہوگا اتنا لے کر آپ کے سامنے رکھ دیں گے، فیصلہ آپ دیں گے، حوالے انشاءاللہ ہمارے ذمہ رہیں گے، سمجھا۔ صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 24 صفحہ نمبر 218، حدیث نمبر 909، آداب کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 202، حدیث نمبر 1014، باب نمبر 472، توبہ کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مشکوٰۃ شریف جلد 2 صفحہ نمبر 712، 4692، احسان کے بیان میں لکھا ہے۔ چوتھی کتاب مظہر حق جلد 4 کی پہلی جلد صفحہ نمبر 126۔ صحیح بخاری میں آداب کے بیان میں ہے، صحیح مسلم شریف میں توبہ کے بیان میں، مشکوٰۃ شریف میں احسان کے بیان میں۔ اب آپ باپ بھی بیان کرتے ہیں پھر بھی کسی کو اعتراض رہے تو اب کیا کریں، آپ کلیجہ چیر کے بتا دیں کیا کریں گے۔ اور الحمدللہ آپ کا بڑودہ شہر کوئی معمولی شہر نہیں ہے، کوئی کتاب لے کر کبھی ہمارے نمبر آجماؤ تو صحیح، قرآن کے تو آجماؤ، کم سے کم ٹیپیں اتارتے ہو سب جگہ آجماؤ تو صحیح کہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کیسے ڈینگو ڈینگو چل رہا ہے۔ دیکھو اس میں جو علماء ربانی ہیں جتنے بھی ہیں انہیں بھلے نمبر یاد نہ ہو، حوالہ یاد نہ ہو، لیکن جب ہم حدیث بیان کریں گے تو الحمدللہ ان کو حرف بحرف یاد ہوگی کہ ہاں صاحب یہاں پڑھ چکے ہیں۔ اب کون سی کتاب نہیں بھلے ان کو یاد نہ ہو، مگر ان کو حدیث یاد ہوگی، جب ہم پڑھیں گے تو ان کو یاد آ جائے گی۔ اور جب قرآن کریم کی آیت پڑھیں گے
تو حافظ صاحبوں کو بھلے نمبر یاد نہ ہو، لیکن جب ہم پڑھیں گے تو اسی وقت وہ اس آیت کریمہ کو پکڑ لیں گے کہ صاحب ہے، نمبر بھلے یاد نہ ہو مگر جب پڑھیں گے تو حافظ صاحب پکڑ لے گا۔ ہم 10ویں پارے کا حوالہ دیں اور 15ویں پارے کی آیت پڑھیں گے تو یہ حافظ صاحب برداشت نہیں کریں گے، میرے خالہ جاز بھائی نہیں ہوتے، سمجھے؟ اس میں 2-4 تو کھڑے ہی ہو جائیں گے، ارے حقانی صاحب یہ تو 15ویں پارے کی آیت ہے، تم 10ویں پارے کا کہہ رہے ہو، ایسے پول نہیں چلے گی، سمجھا؟ اب حدیث کے الفاظ سنیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، وہ راستے میں جا رہے تھے، اتفاق سے بارش آ گیا اور طوفان بھی آ گیا، جنگل کا راستہ تھا، تو ایک غار تھی، غار، اس میں تینوں گھس گئے، اس طوفان سے اور بارش سے بچنے کے لیے اس غار میں گھس گئے۔ اب جو اوپر سے ایک پتھر رکا تو اس غار کے اوپر منہ کیا کے اوپر دب تھر کے گر گیا، اب نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، بارش رک گئی، ہوا رک گیا، مگر اب اس پتھر کو کون ہٹا دے، یہ نکلے کیسے؟ اب تینوں نے بیچاروں نے زور لگایا اس پتھر کو ہٹانے کے لیے، تینوں نے خوب زور لگایا مگر وہ ہلتا بھی نہیں، وہ باپ رے باپ مر گئے، اب کیا کرے؟ تو 3 میں سے ایک نے کہا کہ بھائی کوئی نیک کام کیا ہو تو اس نیک کام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، ہو سکتا ہے اللہ پتھر کو ہٹا دے۔ تو ایک آدمی نے دعا مانگنا شروع کی، اس نے کیا کام کیا تھا؟ وہ ایک مزدور کو مزدوری پہ لگایا تھا اور کچھ دھان دینا طے ہوا تھا کہ ہم اتنا دھان آپ کو دیں گے۔ اب جب اس نے مزدوری پوری کر لی تو مالک اس کو دھان دینے لگا، جب دھان دینے لگا تو لینے والے کی غلط فہمی ہو، لینے والے نے کہا تے نے زیادہ کہا تھا مجھے کم دے رہا ہے، اس نے مالک نے کہا کہ میں اتنا ہی دے رہا ہوں جتنا کہ کہا تھا، اس مزدور نے نہیں لیا کہ تو مالدار ہے ہمارے غریبوں پہ ظلم کرتا ہے، وہ روٹ کے چلا گیا، نہیں لیا۔ بارش کا موسم آ گیا، اس زمانے میں زمین کا کوئی مالک نہیں تھا، جو وہ اس کی زمین تھی، تو اس مالک نے اس کا جو دھان تھا مزدور کا وہ زمین میں بو دیا، تو ہو سکتا ہے اللہ برکت دے، بہت برکت دیا، بہت دھان ہوا، کچھ بیچا کچھ رکھا، ایسے 2-3 سال کرتا رہا تو کافی ذخیرہ ہو گیا۔ 3-4 سال کے بعد وہ آیا گھومتا گھامتا میری مزدوری دے دے، تو اس اللہ والے نے کہا یہ دھان کے بورے، یہ رقم، یہ جانور سب تیرے، لے جا۔ تو اس نے کہا میری مذاق مت کر، اللہ سے ڈر، میری مزدوری دے دے۔ تو اس نے کہا میں تیری مذاق نہیں کرتا، یہ سب تیرا ہے۔ اس نے پوری تفصیل سے سمجھایا اس کو، تب وہ خوشی خوشی لے گیا۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، وہ میرا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا تو اس عمل کا واسطہ دیتا اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو ذرا سا پتھر ہٹ گیا، تو دوسرے سے کہا دیکھ بھائی دیکھ جا، ہٹ گیا، دیکھ ہٹ گیا نا، ابے تم نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے کہ نہیں کیا، مانگو یار ہٹ جائے گا، وہ نکل جائے گا، مانگو تم بھی کرو۔ اب دوسرا دعا مانگنے لگا۔ دوسرے نے کیا نیک کام کیا تھا؟ وہ ایک لڑکی پہ عاشق تھا، اور لڑکی کسی طرح سے رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ مجبوری کی بنا پر 100 درہم یا 100 دینار پہ رضامند ہو گئی کہ اتنی رقم مجھے تو دے گا تو میں تجھے راضی کر دوں۔ تو اس نے رات دن محنت شروع کر دی، رقم بھیجی کر، اور رقم جمع کر کے اس لڑکی کے ہاتھ میں دے دی۔ لڑکی نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب جب لڑکی کا ہاتھ پکڑا تو لڑکی کانپنے لگی۔ تو اس لڑکے نے کہا تو کانپتی کیوں ہے؟ میں نے تیرے پہ ظلم تو نہیں کیا، تو جو مانگی وہ میں دیا ہوں، پھر کیوں کانپتی ہے؟ تو لڑکی نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو اب یہ بھی کانپنے لگا اور کہا کہ تو چلی جا، اس کو چھوڑ دیا اور رقم بھی دے دیا، یہ رقم بھی تو لے جا اور اللہ کے واسطے چلی جا، یہاں سے جا۔
وہ رقم بھی لے گئی اور چلی گئی. تو اس نے کہا باری تعالیٰ وہ میرا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا تو اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں، اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر ذرا سا ہٹ گیا. اب اس میں سر ڈالتے ہیں مگر ذرا کسر رہ گئی. تیسرے سے کہا بابا تم بھی ماں یار تینے بھی کچھ دیکھ کام کیا ہے دنیا میں کہ نہیں یار دیکھ اب ہٹ جائے گا نکل جائیں گے. اب تیسرے نے دعا مانگی. اس نے کیا نیک کام کیا تھا؟ وہ بکریوں کو چروایا تھا اور بکریوں کو چرا کے جب آتا تو بکریوں کا دودھ دو کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا. یہ اس کا رویہ تھا. ایک دن بہت دور نکل گیا بکریوں کو چرانے نے. جب دودھ دو کر آیا تو اس کے بوڑھے ماں باپ سو گئے تھے، دونوں سو گئے تھے. اب ان کے سرانے دودھ لے کے کھڑا ہو گیا. اب اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے. ابا کے پیروں میں لپکنے لگے ابا دودھ پاؤ ابا دودھ پاؤ. اس نے کہا جب تک میرے ماں باپ نہیں پئیں گے تم کو نہیں پلاؤں گا. وہ بچے اسی طرح بلک بلک کے سو گئے، نہیں پلایا. اور ماں باپ کو اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا. جب ماں باپ باجاتے خود اٹھے تو ان کا ہاتھ منہ دھلایا، ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد بچوں کو دودھ پلایا. تو اس نے کہا باری تعالیٰ وہ میرا عمل اگر تجھے راضی کرنے کے لیے تھا تو اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس پتھر کو ہٹا دے. تو پتھر ذرا اور ہٹ گیا تو ایک آدمی کے نکلنے کی جگہ ہو گئی اور ایک ایک کر کے تینوں آدمی نکل گئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گزرے ہوئے زمانے کا واقعہ بیان کر دیا کہ اس طرح سے واقعہ ہوا تھا. یہ نہیں کہا کہ اس طرح سے تم دعائیں مانگو، ایک بیان کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پر ہی فقہاء کرام کا فتویٰ ہوتا ہے کہ اس کا درجہ کیا ہے اور اس کا میزان کتنا ہے. یہ فقہاء کرام نے اس کا میزان باندھا. اب اس حدیث پر فقہاء کا فتویٰ سنیے. در مختار اردو ترجمہ غیث الاوتار جلد 4 صفحہ نمبر 230 باب الخطر کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب فتاوی عالمگیری جلد 4 صفحہ نمبر 267 کتاب الکراہت کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب عین الہدایہ جلد 4 صفحہ نمبر 326 کتاب الکراہت کے بیان میں لکھا ہے. در مختار فتاوی عالمگیری میں کم الفاظ ہیں، عین الہدایہ میں طویل بحث ہے اور مرتبے میں بھی ان دونوں کتابوں سے عین الہدایہ بڑی ہے. تو عین الہدایہ کی عبارت ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ بعض لوگ اپنی مناجات میں یوں دعا مانگتے ہیں کہ بحق محمد رسول مجھ گنہگار کی کر دعا قبول. تو اس طرح سے دعا مانگنا مکروہ ہے. کیوں؟ کہ بحق محمد رسول یعنی اللہ کے اوپر کسی کا حق نہیں، اور حق وہ ہوتا ہے بغیر ادا کے چھٹکارا نہیں. جی اللہ جس کو دیتا ہے جو دیتا ہے اس کا فضل ہے، اس کی رحیم ہے، اس کا کرم ہے. بعض علماء کرام پر فرماتے ہیں کہ حق سے مراد اگر واجب کی لے رہا ہے وجوب کی تب تو مکروہ ہے، اور حق سے مراد مستحب محتسن مباح کی لے رہا ہے تو مکروہ نہیں ہے. بہرحال آگے الفاظ یوں ہیں کہ اس طرح دعا مانگے، اس طرح سے دعا مانگے کہ باری تعالیٰ تیری رحم و کرم سے اور قرآن کریم کی عظمت کی برکت سے، کعبۃ اللہ کی عظمت کی برکت سے اور فلاں سلف صالحین کے عمل صالح کی برکت سے میرا اتنا کام تم کر دے. مخاطب خدا سے ہے، دوسروں کی برکت کے لیے دعا مانگی گئی، دعا نام لیا گیا اور اس سے مخاطب پہ اتنا میرا کام کر دے. تو فقہاء کرام سے اگر اس طرح سے دعا مانگی تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، یعنی اس میں حرج نہیں ہے. گجراتی میں کیے سے ناظر وعدہ جو نتھی سمجھا، بس اتنا درجہ، نہ فرض کا درجہ، نہ واجب کا درجہ، نہ سنت کا درجہ، نہ جائز کا درجہ، جائز کا بھی نہیں، جائز کا بھی نہیں. اتنا ایسا سوراخ ہم کو تاجیے پجوا دیے اور قبریں پجوا دی اور سجدے کروا دی، اتنا سا سوراخ تھا. سمجھا؟ اچھا یہ تو بات اتنی ختم ہوئی. اب آگے چلیں. صحیح بخاری شریف جلد پہلی پارہ 8
صفحہ نمبر 457 حدیث نمبر 1893 بیو کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. جلد پہلی صفحہ نمبر 241 حدیث نمبر 1007 بیو کے بیان میں لکھا ہے. راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں شبہ والی چیز ہے، شک والی باتیں ہیں جو کریں کہ نہ کریں، کریں کہ نہ. ایک شراب حرام، جگار حرام، چوری حرام، جھوٹ بولنا حرام ہے، اور حلال ظاہر ہے. سمجھے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، کسی کو تکلیف نہ دو، حلال کمائی کھاؤ. اس کے بیچ میں شک والی باتیں کریں کہ نہ کریں، کریں کہ نہ کریں. تو جو انسان شک والی باتوں سے بچ گیا وہ با درجہ اولا گناہوں سے بچ جائے گا، اور جو شک والی باتوں میں پھنس گیا وہ عن قریب گناہوں میں بھی پھنس جائے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل سے سمجھایا کہ بڑے بڑے راجا جو ہوتے ہیں نا، ان کے بیڑ ہوتے، بیڑ جنگل میں، اس میں عوام جانور نہیں چر سکتے، حکومت کے ہی جانور چرتے ہیں. کوئی آدمی اس بیڑ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چروائے گا تو یقیناً جانور اس بیڑ میں بھی گھس جائے گا، یعنی شک کے قریب بھی جائے گا تو اس میں پھنس جائے گا. اب اس پر حنفیہ کا فتویٰ درر مختار جلد 4 صفحہ نمبر 193 باب الخطر کے بیان میں لکھا ہے کہ شک والی باتوں پہ اور بدعت پہ عمل کرنا مکروہ تحریمی ہے. اب کیسے پتہ چلے شک والی باتیں؟ فتاوی عالمگیری جلد پہلی صفحہ نمبر 233 نوافل کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب بین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 743 نوافل کے بیان میں لکھا ہے کہ 2 عالموں میں، 2 جماعتوں میں اختلاف پڑ گیا. ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ بدعت ہے، دوسری جماعت کہتی ہے کہ واجب ہے. واجب اور بدعت میں اختلاف پڑا اور دونوں اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں، تو اس بات پہ عمل کیا جائے گا، کیونکہ جب وجوب کی دلیل مل رہی ہے تو بدعت نہیں ہوتی. اور اگر بدعت اور سنت میں اختلاف پڑے، ایک جماعت کہتی ہے کہ سنت ہے، ایک جماعت کہتی ہے بدعت ہے، تو اس کو ترک کر دیا جائے. کیوں کہ اگر سنت ہوگی بھی تو غیر موقیدہ ہوگی، جس کو نہیں کرنے سے کوئی گناہ نہیں، اور بدعت ہوگی تو ہم پھنس جائیں گے. سمجھا؟ یہ تو شک والی باتوں پر. اب جو اوپن باتیں ہیں اس پہ سمجھنے کا ہے. قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 8ویں رکوع میں 59 نمبر کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول سے بات مانو، اور تمہارے میں جو صاحب حکومت ہے ان کی بات مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ. اور تمہارے میں کوئی نہ سمجھی ہو جائے، کوئی غلط فہمی ہو جائے، کوئی اختلاف پڑ جائے، کوئی تو میں ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ آگے فرمایا إِلَّا اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو اس بات کو جس میں آپ کی نہ سمجھی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی ہے، اس بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو. وہاں سے جو بھی حکم ملے بغیر چوں چاں کیے مان لو. اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اتنا کرو. ذالک خیر واحسن تاویلا. یہ کام بھی اچھا اور اس کام کا انجام بھی اچھا ہے نا بھیا. بالکل صاف ستھری بات، اس میں کوئی ایچ پیچ کی بات نہیں کہ بیچارہ کوئی ان پڑھ آدمی نہ سمجھ سکے. اب ہمارے میں 2 جماعتیں ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتی ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کرتی ہے اور اس کو فخر سمجھتی ہے، عجیب کھوپڑی کی جماعت ہے. ایک جماعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کلمہ پڑھتی ہے
اور قرآن حدیث کے تحت میں کام کرتی ہے، ان دو جماعتوں کا جھگڑا حضور سے زمانے سے لے کر آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے۔ اس کو منافق کہا گیا، اس جماعت کو، سمجھا کہ دین میں وہ چیز ہے نہیں، اور وہ نئی چیز دین میں گھسیل کے لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ ہے دین، یہ ہے ثواب کا کام، منافق اس کو کہتے ہیں، سمجھا۔ اب یہ حضور سے زمانے میں ہی دو جماعتیں ہو گئی جن کا بیان قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ نور کے 6 رکوع میں 48 نمبر کی آیت میں ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ۔ کسی احکام میں، کسی جھگڑے میں، کسی مسئلے میں ان کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول سے ہی بات رکھ دی جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے، اذا فریق منہم معرضون، ایک جماعت انکار کر جاتی ہے، بس یہی جھگڑا ہے، جماعت پوری ایک دو نہیں۔ آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ صاحب قرآن حدیث کا کیسے انکار کر سکتی ہے، مگر ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ابھی ہم سے ملٹوں میں ہوتا ہے، ابھی ہوتا ہے انشاءاللہ، ہم جان وہم و گمان میں نہیں آ سکتا مسلمان کے دماغ میں، یہ کیسے ہو سکتا جی، یہ نہیں ماننے والے جماعت۔ الحمدللہ بہت سے علماء دین بھی موجود ہوں گے، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف، یہ 6 کتابیں صحیح کی مانی جاتی ہیں۔ ابھی ہم ابن ماجہ کے حوالے سے بیان کریں گے، ایک ہی کتاب کا حوالہ دیں گے، پھر 2 3 3 4 4 5 5 کتابوں کے انشاءاللہ حوالے دیں گے۔ ابھی ایک کتاب کے حوالے سے سن رہے ہیں، ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 240، حدیث نمبر 1581، نماز جنازہ کے بیان میں لکھا ہے، راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ قبروں کو پکیاں نہ بناؤ۔ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ قبروں کو پکیاں نہ بناؤ۔ آرس پتھر کی قبریں بنتی ہیں، اور آرس پتھر بنانا فخر سمجھتے ہیں وہ لوگ، چاہے جتنا خرچہ ہو جائے، مگر آرس پتھر کی بابا کی قبر ہونی چاہیے، یہ فخر سمجھتے ہے کہ نہیں۔ دوسری حدیث 240 نمبر کا صفحہ، حدیث نمبر اگلی 1581 تھی، یہ ہے 1582، نماز جنازہ کے بیان میں لکھا ہے۔ اس کے بھی راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ قبروں پر معلومات کرنے کی علامتیں نہ لکھو، کہ فلاں جلال شاہ کا مزار ہے، فلاں جاہر شاہ کا مزار ہے، فلاں، یہ نہ لکھو۔ وہ بھی لکھتے ہیں، سمجھا، لکھتے ہیں نا۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 240، حدیث نمبر 1583، نماز جنازہ کے بیان میں لکھا ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پہ مقربے نہ بناؤ، قبروں پہ گمبدیں نہ بناؤ، اور آج عمارت سے کتنی بنتی ہے، لاکھوں روپے اس میں لگ جاتے ہیں، لاکھوں روپے، ہاں، اتنی مسجدیں نہیں سجائی جاتی، اتنے مدرسے نہیں سجائے جاتے جتنی کہ درگاہیں سجائی جاتی، اور جتنی سجاوٹ زیادہ ہوگی اتنی پوجا پاٹ ہوتی ہے، کل سمجھا چکے آپ، سمجھا۔ اگر سجاوٹ نہ ہو، حدیثوں پہ عمل ہو تو پوجا پاٹ ختم، مگر حدیثوں پہ عمل نہیں، اس لیے پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ دیکھو جتنے بزرگان دین تواریخی بزرگ ہیں، ان کی معاذ اللہ ہم ذرے برابر بھی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، سمجھے آپ، ان کی تعریف انشاءاللہ کل بیان ہوگی۔ یہ نقلی معاملہ جو ہو رہا ہے اس کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ ہندوستان میں کتنا گڑبڑ چلتا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، ایک بغیر سپے کی سنیے، ایک پیر صاحب تھے، تو ایک مرید کو کہا، بولے بیٹا تو یہاں سے تو راجکوٹ جا، کیونکہ میرے راجکوٹ مرید بہت ہیں اور میں 2 سال سے نہیں گیا، تو جا بیٹا۔ بولے بابا جاؤں، مگر کائے پہ جاؤں، کیسے جاؤں؟ ارے میری گدیا مبارک لے جا، ان کی ایک گدی تھی پالی ہوئی، میں اس کو لے جا، اس میں گاڑی ٹرین بسیں تو تھی نہیں، بولے اچھا ہوا جاؤں، بولا جا۔ اب یہ چلا بیچارہ، چلتے 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 جب گونڈل تک گیا نا تو اللہ کی شان کی گدیا مر گئی۔ اب بڑا پریشان پیر صاحب کی گدیا، اب میں کیا کروں، کیا جواب دوں گا؟ خیر اب جو ہوا ہوا، اس کو دفن تو کر دوں، کتے کوے کھاوی ہے تو اچھا نہیں، تو اس نے دفن کر دی، قبر بنا کے بیٹھا، فقیری لباس تو تھا ہی تھا،
औरतें देहात में बेचारी काम करने वाली ना, वो किसी का बच्चा बीमार होगा तो बाबा इसको जरा झाड़ दो ना, बाबा ने मुंह हिला कर फू कर दिया जरा, उसने रुपया 8 दे दिया। अब जब गांव में आई, अरे बू वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना, मेरा बच्चा तो 1 हफ्ते से आंख ही नहीं खोल रहा था, जैसा छुकारा मारा खेलने लगा। हाँ अब तो भैया तांता लगा औरतों का, 2 आती 4 जाती, तो शाम होते होते 5-10 रुपए उसके हो गए। उसने सोचा कि या तो अच्छा मामला चलेगा। दूसरे दिन गया तो एक चादर खरीद के लाया और गद्दिया की कब्र बना के उस पर चादर जोड़ा के बैठ गया और तस्वीर घुमाने लगा। अब रोज 10-12 औरतें आती, 10-12 रुपए मिल जाते हैं। होते होते उसका चबूतरा बन गया। अब भैया ज्यों वह बात फैलती गई, वहां तो गुम्मत हो गया ने, वहां तो बहुत बड़ी उर्स होने लगा ने, कवाली होने लगी, वहां तो भूत निकलने लगे औरतों के, समझा? क्योंकि दुनिया में जितने भूत हैं सब के सब हिंदुस्तान में ही रहते हैं और औरतों को ही चिपकते हैं, मर्द तो कोई मिलता नहीं। इन औरतों का भूत निकालने का एक मैं आपको बता दूं कारीगरी। मेरे को तो बड़े मेरी माँ गाली दे मैं थोड़ी बहुत, मगर मैं बता दूं जरा, समझे? सच्चा भूत है कि गलत भूत है, ये पहचानने की एक तरकीब हम आपको बता दें। जो कोई माँ बहन कहें कि मैं उसको भूत है छंद करे ना, तो आग लेना, आग अंगारा लेकर अपने लाल मिर्च आती है, लाल मिर्च उसकी एक मुट्ठी भर के उस अंगारे में डाल देने का और उसको चारों तरफ कपड़ा ओढ़ा देने का, उसके नाक में धुआं देने का। अगर जिन शैतान होगा तो कुछ नहीं, बैठी रहेगी और खाली मकर करके खांसते खांसते मर जाएगी। बस खांसी ना आगे तो समझने लगे सच्चा और खांसने लगे तो समझो झूठा। हाँ समझे? ये लाल मिर्च अपनी आती है ना जो सालन में डालते हैं, ये मुट्ठी भर के उसको धुआं दो। अब ये 3-4 साल हो गए, इधर पीर साहब को फिक्र हो गई कि मेरा मुरीद कहाँ गया, मर गया कि क्या हुआ, मेरी गद्दिया मुबारक भी ले गया, कम वक्त कहाँ गया। चलो मैं चलूं, वो बेचारा खुद चला पैदल। अब गोंडल के रोड पे गया तो एक मजार आलीशान बना हुआ है और वहाँ औरतें हाई छाई 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 तो भूत निकल रहा है, नगाड़े बज रहे हैं और उस पीर साहब को 2-3 आदमी उसके पैर दबा रहे हैं। खड़ा खड़ा देख रहा है कि यहाँ तो कोई मजार था नहीं, आया कहाँ से, हाँ? कौन बुजुर्ग यहाँ दफन हुए होंगे। देखने लगा तो उसके मुरीद की नजर पड़ गई उस दाग पर। तो पीर साहब को छोड़ पैरों में गिर गया। सरकार मैं आपकी माफी का तलबगार हूँ, गलती हो गई, आपकी गद्दिया मुबारक यहीं मर गई। हजरत मैंने उसको दफन कर दिए, ये राज आप फांस न करें, जो मिलेगा 50-50 कर लेंगे अपना। अल्लाह के वास्ते किसी को आप कहें नहीं, ये अपने आधा कर लेंगे। तो उसने अपने मुरीद को तसल्ली देते हुए उसके सर पे हाथ फेराते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ना उसकी अम्मी को पुजवा रहा हूँ, बस पुजवाए जाओ। यानी मैं जहाँ हूँ उसकी अम्मी दफन है, तुम यहाँ इसकी लड़की को दफन किया, अच्छा है वाले पुजवाओ। हिंदुस्तान में पूजने वालों की कमी नहीं है, समझा? कहीं भी कबर हो, ये कौन है, और उससे पूछो किसका मजार है, ये बंसा बाबा का, इसके वालिद का नाम क्या है, तो ये बड़ी बड़ी आंखें निकालेगा मुझे। और तुम वाभी मालूम होते हो, तुम्हारा अकीदा खराब है। अरे भाई साहब हम तो इसके वालिद साहब का नाम पूछते, इसमें तो इतना गरम क्या होता है, मगर वालिद का नाम है ही नहीं। आप ज्यादा किताबों के हवाले सुनिए। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द पहली सफ़ा नंबर 203 हदीस नंबर 956 नमाज जनाजे के बयान में लिखा है। दूसरी किताब सही मुस्लिम शरीफ जिल्द पहली सफ़ा नंबर 156 हदीस नंबर 973 बाब नंबर 279 नमाज जनाजे के बयान में लिखा है। तीसरी किताब अबू दाऊद शरीफ जिल्द दोयम पारा 21 सफ़ा नंबर 583 हदीस नंबर 1468 बाब नंबर 617। 3 किताबें और तीनों किताबें सासिता की है। रावी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कब्रों को पक्कियां ना बनाओ, कब्रों पर मालूमात करने की अलामतें ना लिखो, कब्रों को फलां के न चलो और कब्रों पर गुम्मतें न बनाओ, मुखर पे न बनाओ। ये 4 बातें।
इस पर हनफिया का फतवा, फतवा आलमगिरी जिल्द पहली सफा नंबर 233 नमाज जनाजे के बयान में लिखा है कि कब्रों को पक्कियां बनाना, कब्रों को फला के चलना, कब्रों पर पेशाब व पैखाना करना, कब्रों पर मालूमात करने की अलामतें लिखना और कब्रों पर गुम्मत बनाना मकरूह तहरीमी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा ऐनुल हिदाया जिल्द पहली सफा नंबर 730 दफन मैयत की सिफ्त के बयान में लिखा है कि कब्रों पर इमारतें बनाना मकरूह तहरीमी है। बताइए सवाब होगा क्या होगा? सोचिए अल्लाह के वास्ते जी। और कितना रुपया इसमें खर्च होता है उसका अंदाजा लगाइए। कुरान करीम के 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल के तीसरे रुकू में 26 और 27 नंबर की 2 आयतें हैं। बात दिल कुर्बा कहो वल मिस्कीन वबन सबील वला तुबज़िर तबज़ीरा। गरीबों को दो, मस्कीनों को दो, मोहताजों को दो, रकम को बेजा ना उड़ाओ। बेजा रकम किसको कहते हैं? जो शादी ब्याह में खर्च कर डालते हैं, फजूल डेकोरेशन वगैरह में, उसको फजूल कहते हैं। आगे फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। फजूल पैसा खर्च करने वाला शैतान का भाई है और शैतान अल्लाह का बहुत ही नाशुक्रा बंदा है। फजूल पैसा खर्च करने वाला शैतान का भाई है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में पैसा खर्च करने वाले को क्या कहोगे? शैतान का चचा कहोगे या शैतान का बाप? क्या कहोगे बोलो? फजूल पैसा खर्च करने वाला शैतान का भाई है, तो मोहम्मद की मुखालिफत में पैसा खर्च करने वाले को क्या कहेंगे? कोई ना माने तो आप उससे बरी हैं, मगर आप इसमें हिस्सा बिल्कुल ना रहे। हाँ, उनको ऐसे सवाब पहुंचाना होती अलग बात है, ये आपको कोई मना नहीं करता, समझा? और ऐसा सवाब का भी सबसे ज्यादा हकदार आपके माँ बाप है। और या अल्लाह तो जन्नती है ही है, किसको शक है बेईमान को जो वो जन्नती नहीं है? क्या समझता है तुम्हारे माँ बाप को? और ये खाने पीने का लफड़ा न करो, मदरसे में रकम दो और वो पहुंचाओ। खाने पीने में तो आप चाहे जितना करोगे ना कोई उसमें तो गड़बड़ करेगा। बोले यार गोश्त इतना डाल दिया, चावल ढूंढे नहीं मिलते, चलो। अरे चावल इतने डालिए, गोश्त तो कहीं ढूंढा नहीं मिलता था, बात है कौन समझा? अरे घी इतना डाल दिया कि इसके बाप के घर कहीं खाया जाता होगा ना खावे। अरे घी का तो कतरा था नहीं, ऐसे रूखे रूखे चावल थे। आप जो करो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। इससे वो पैसा मदरसे में चले तो कोई गड़बड़ नहीं, ना रियाकारी ना कुछ, कोई चूता नहीं। मगर इसमें आप पैसा न देंगे, आपको हमारी तरफ से वसीयत है, समझा? चाहे बुजुर्ग दिन को बख्शे, किसी को कोई मना नहीं करता। तो इनको क्या कहो? शैतान का बाप कहोगे क्या? अब ईमानदारी से बताओ, इन बातों से हमको तौबा लाजिम है कि नहीं? इसीलिए इतनी अल्लाह की तरफ से शरायतें हैं, पहले तौबा करो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 203 हदीस 954 नमाज जनाजे के बयान में लिखा है। दूसरी किताब सही मुस्लिम शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 156 हदीस नंबर 972 बाब नंबर 279 नमाज जनाजे के बयान में लिखा है। तीसरी किताब अबू दाऊद शरीफ जिल्द 2 पारा 21 सफा नंबर 581 हदीस नंबर 1661 बाब नंबर 613। चौथी किताब निसाई शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 496 496 चार किताबों के हवाले हैं, चारों शासिता की किताबें हैं। रावी हजरत अबुल हयाज अस्दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा हुए ना, तो मुझे बुलाया और बुलाकर कहा, ए अबुल हयाज अस्दी, मैं तुझे वो हुक्म ना दूं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था? तो अबुल हयाज अस्दी रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे जरूर हुक्म दीजिए जो मोहम्मद से आपको हुक्म दिया था। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि जाओ, जहां पर बड़ी कब्रें हों उनको तोड़कर छोटी कर दो और बुत परस्ती को मिटा दो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाही हुक्म हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को मिला था, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत में शाही हुक्म हजरत अबुल हयाज अस्दी रज़ी अल्लाह तआला को मिला।
اور 4 किताबों के हवाले, चारों शास्त्रता की किताबें। लेकिन आज कितनी बड़ी बड़ी कब्रें बनाई जाती हैं कि एक आदमी कब्र के उधर खड़ा है, एक आदमी कब्र के इधर खड़ा है, तो पता नहीं चलता कि उधर मर्द खड़ा है कि औरत खड़ा है, इतनी दिखता ही नहीं आती। अगर छोटी कब्रें बनावे तो चादर में कपड़ा क्या आएगा मुजावर को, है? जरा बड़ी कब्र हो तो कोई चादर में कपड़ा दिया है। तो हिंदुस्तान में 100 में 90% गलत मजार हैं, 90%, 10% सही है। हमने आपने कहीं आपको तजर्बा हुआ होगा, कहीं तो 10 गजा पीर है, कहीं 15 गजा पीर है, कहीं 20 गजा पीर है, कहीं 25 गजा पीर है, कहीं 30 गजा पीर है, कहीं 35 गजा पीर है, कहीं 40 गजा पीर। 40 गज की कब्र लंबी है। उसका नाम ज ये है, इसके दादे बादे का नाम कुछ नहीं है। किस खानदान का है, इसका बाप कौन सा रही, कुछ नहीं। इस बापा का नाम क्या, 30 गजा पीर, 40 गजा पीर, 35 गजा पीर। समझे आप इतना लंबा आदमी हुजूर से उम्मत में कोई हुआ ही नहीं। मगर हिंदुस्तान की जहालत को देखिए, 40-40 गज कब्र लंबी बना के पुजवा रहे और आप पूछ रहे। अब साल भर में कोई 1-2 आदमी तो भोले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अक्लमंद की खोराक भोलापन है। अगर एक आदमी चादर चढ़ाने की मन्नत मानी है और कुदरती काम बन गया उसका, तो पूरा थान खरीदेगा, तब जाके चादर का होगा। जब पूरी चादर एक थान खरीदेगा तो चलेगी। जब एक चादर चढ़ जाएगी थान पूरा, तो मुजावर के पूरे खानदान के कपड़े हो जाएंगे, झमेला ही खत्म। समझे? अब साल भर में एक आदर कोई मिल ही जाएगा। इसने इतनी बड़ी बड़ी कब्रें बना के पूज रहे हैं और हम पुजा रहे हैं और हम पूज रहे हैं। ये हमारे भोलेपन का आलम देखिए। हैं? आपको कहीं तजर्बा हुआ होगा, बाहर निकले होंगे तो, और उसका नाम यही है, इतना गजा पीर। और कुछ नाम नहीं है उसका, उसके दादे का बाप का कुछ नाम नहीं, कहाँ का रहने वाला कुछ नहीं, बस यही। अब जब कब्र बन गई बराबर, तो अब क्या करेंगे? अब उसमें फूल चढ़ाएंगे। फूल भी चढ़ाएंगे ना। अब फूल को सुन लीजिए, सही बुखारी शरीफ जिल्द पहली, यानी एक एक पॉइंट आपको इंशाल्लाह बताएंगे। कुरान को बाद में लाएंगे, बाद में कुरान को लाएंगे। सही बुखारी शरीफ जिल्द पहली, पारा पहला, सफा नंबर 64, हदीस नंबर 211। तहारत के बारे में लिखा है। दूसरी किताब सही मुस्लिम शरीफ जिल्द पहली, सफा नंबर 51, हदीस नंबर 250, बाब नंबर 103। तहारत के बारे में लिखा है। तीसरी किताब निसाई शरीफ जिल्द पहली, सफा नंबर 501। मौत के बारे में लिखा है। रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान के में से पास हुए, निकले, तो 2 कब्रों के बीच में आप खड़े हो गए और कहा सहाबा किरामों की हरे दर की डाली ले आओ। तो सहाबा किराम भागे हुए गए, हरे दर की डाली ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस डाली के 2 टुकड़े किए, एक इस कब्र पे गाड़ दिया, एक इस कब्र पे गाड़ दिया। अब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला समझ नहीं सके, ये नया अमल था। पूछा किसी ने कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपने क्यों किया? तो हुजूर से फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों पे आजाब हो रहा था, और कोई बड़ी बात से आजाब नहीं हो रहा था। एक पेशाब की छींटों की एहतियात नहीं करता था, इस बिना पे आजाब हो रहा था, और एक चुगलखोर था, इस बिना पे आजाब हो रहा था। तो उम्मीद है कि जब तक ये डालियां हरी रहेगी, इनके ऊपर आजाब कम रहेगा। ये हुजूर से अल्फाज खत्म हो गए। अब इस हदीस से दलील ली कब्रों पे फूल चढ़ाने में। अब जो बुजुर्गाने दीन हैं, उनकी कब्रों में आजाब है नहीं, ये आपका और हमारा यकीन है। और हुजूर सल्लल्लाहु जिन कब्रों पे आजाब हो रहा था, उन पे हरी डाली चलाई। फिर वौलिया के मजार पे फूल चढ़ाने क्या मतलब भाई? वहां तो आजाब है नहीं। तो जहां आजाब होता है उनको चढ़ाओ। लेकिन ये तो इसलिए जाते हैं मजार पे कि 3 जुमेरात, 5 जुमेरात या 7 जुमेरात जाऊंगा तो बाबा मेरी मुश्किल आसान कर देगा। और ये शिर्क है जिसको कल आप समझ सुन चुके। समझा भाई मेरे? वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक की बरकत थी कि उनके ऊपर आजाब कम हो। हम तो किसी के ऊपर पूरा दरख रख दें तब भी क्या होगा?
ہمارے پہ جو عجاب مسلط ہے اس کو ہم نہیں ہٹا سکتے تو دوسروں کے عجاب کو کیا پتلے ڈالیں گے ہم؟ ہمارے پر ہی عجاب مسلط کو نہیں ہٹا پا رہے ہیں، دوسرے کے عجاب کو کیا ہٹائیں گے؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی جو اس پہ عجاب کم رہے، اور اس سے یہ دلیل لینے لگے، اور یہ کر کے شرک کو شروع کر دیا ان لوگوں نے، سمجھا؟ اب مزار بن چکا، حکومت محمد بن چکے، اب عرس بھی کریں گے، عرس نہیں کریں گے تو آمدنی نہیں ہوگی، سمجھا؟ مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 196 حدیث نمبر 860 درود شریف کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مذاہب کی جلد پہلی صفحہ نمبر 299 درود شریف کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ میری قبر کو عید مت بنانا، یعنی سب مل کے میلہ مت کرنا، تم میرے پر درود شریف بھیجا کرو، تمہارے درود شریف مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی ایسی حفاظت فرمائی کہ عقل حیران ہے۔ جیسے مکے میں لاکھوں آدمی جمع ہوتے ہیں، اس طرح سے مدینے میں جمع نہیں ہونے دیا جاتا، ایک جماعت جاتی ہے، ایک آتی ہے، ایک جاتی ہے، ایک جاتی ہے۔ ایک ہفتہ رہنے کی اجازت کہ 40 نمازیں با جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑھنے، اس سے زیادہ اگر رہنا ہے آپ کو تو آپ اپلیکیشن کیجئے، منظوری ملے تو رہیے، نہیں تو نہیں، سمجھا؟ ایسی حفاظت کی کہ عقل سے باہر کی بات۔ لیکن ہم ہندوستانی ہیں، ہندو صاحبان میلہ کریں تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو ہم نے نام رکھا عرس مبارک۔ عرس اور مبارک یہ کون سے مجاور پہ وہی اتری تھی بتائیے تو؟ عرس اور پھر مبارک یہ کسی مجاور پہ وہی تو اتری ہوگی نا، بغیر کیسے پتہ چلے کہ مبارک ہے؟ ہم نام رکھیں، ہم ہی مبارک کریں۔ ایک لطیفہ سنیے بغیر صفحے کا۔ ایک کھیت تھا، کھیت باری تھی، اس میں بیچارہ کھیت والا اس باری میں بینگن بوتا تھا، تو ایک آدمی بینگن چورانے کے لیے آوے، اس کا چور کا نام تھا تلا تل دھاری، سمجھا؟ تلا تل دھاری اس کا نام تھا۔ تو باری میں جاوے رات کو 12-1 بجے اور ایک کونے پر کھڑا رہ کر کہے، باری رے باری تجھے پوچھے تلا تل دھاری 2-4 بینگن توڑ لوں؟ تو خود بات خود کہے توڑ لینا 10-12، تو 10-12 بینگن توڑ کے جھولی میں ڈال کے چلا جاؤ۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں تو اجازت لے کے لیتا ہوں، چوری کا کرتا ہوں، یہ خود یہ سمجھ رہا تھا، سمجھے؟ ایک مرتبہ کھیت کے مالک نے پورے کھیت کو چکر لگایا تو ایک کونے پہ بینگن ہی نہیں تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی چور آتا ہے، اگر جانور کھاتا تو آدھا بینگن کھاتا، آدھا ٹنگا دیتا ہے، جڑ سے جانور نہیں کھا سکتا، یہ تو پوری جڑ سے ہی نہیں ہے، تو کوئی چور آتا ہے، چھپ کے بیٹھ گیا۔ ایک رات آیا، وہ رات کو کھڑا رہا کونے پر، کہتا ہے باری رے باری تجھے پوچھے تلا تل دھاری 2-4 بینگن توڑ لوں؟ تو خود بخود کہتا ہے توڑیں 10-12، فٹافٹ توڑ کے جھولے میں ڈال کے چلتا ہوا۔ تو اس نے پیچھے سے آگے تیرے باپ کا کھیت ہے، آدھا کھیت کھا گیا، آرام کا کھاؤ، آدھا کھیت کھا گیا۔ پکڑ کے لے گیا کنویں پر، اس کے ہاتھ باندھے اور پیر باندھے اور کمر میں رسی باندھی اور کنویں میں اتارا۔ اب اس کھیت والے کا نام تھا کھیما پھوا۔ تو کنویں کو کہتا ہے کنوارے کنواں تجھے پوچھے کھیما پھوا 2-4 گوتے کھلا لوں اس کو؟ تو خود بخود کہتا ہے کھلا لینا 10-12، تو ڈبلو گوتے کھلا لیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ گوتے ہلے گا تب پتہ چلے گا مبارک تھا کہ گڑبڑ تھا۔ پھر کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، اب یہ لفڑے نہیں کروں گا۔ پھر کہیں گے جب مریں گے تب، ابھی نہیں مانیں گے بات کو، سمجھا؟ ابھی نہیں مانیں، پھر کہیں گے۔ اب اور اس میں قوالی بھی ہونی چاہیے، اگر قوالی نہیں ہوگی تو مزہ نہیں آئے گی۔ کون سے قوال کو بلائیں گے؟ اپنے حقانی قوال کو بلاؤ، بھلے ہو جائے، سمجھے؟ کیونکہ یہ وہاں ہو کے آیا ہے،
اس لیے ان کو پورا رنگ معلوم ہے. باقی دوسرے علماء کرام ان کو بھی چلو دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ عرس میں کیا ہوتا ہے, گئے ہی نہیں ہو. چلو اب تھوڑی دیر قوال ہو جائیں. سمجھا؟ جب قوالی کا وقت آتا ہے تو سجادے نشین جو ہوتے ہیں نا ایسے سج کے آتے ہیں, ایسے سج کے آتے ہیں, معلوم یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہیں. اور ایک طرف مرد سج کے بیٹھتے ہیں اور ایک طرف عورتیں ایسی سج کے آتی ہیں جیسے کہ آج ہی ان کی نکاح ہونے والی ہے. سمجھا؟ ایسی سج کے آتی ہیں. اور گھر میں تو ایسے گندے کپڑے پہنے جی کہ جی میں آگے اس کو طلاق دے دیں, دوسری عورت کر لیں. ایسے گندے کپڑے پہنے جی. اگر اپنے کہیں کہ اللہ کی بندی, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, اچھے کپڑے پہن, گندے کا کو پہنتی ہے, تو کہے گی کس کو دکھانا ہے؟ دکھانے والا کوئی دوسرا ہو تو چکچکان والے کپڑے پہنے. خاوند تو گدھے کی مثال ہے, وہ تو روز دیکھتا ہی ہے, اس کو کیا دکھانا ہے؟ حالانکہ چکچکار کرنے کا حکم خاوند کے لیے ہے تاکہ خاوند کو نفرت نہ ہو جائے, مگر یہ نہ خاوند کے لیے چکچکار نہیں کرے گی. ایسے گندے میلے کچرے کپڑے پہنے گے. اور کہیں جانے کا آپ دے دو ان کو اجازت, کہیں جانے کا ہوگا تو 2 گھنٹے پہلے سے سجے گی, خوب سجے گی, پھر یوں دیکھے گی, یوں دیکھے گی, اب ٹھیک ہے چلا. سمجھا؟ تو ہم بھی کوئی کم تھوڑے ہی سجتے تھے, ہم بھی شیطان کے خالہ کا بھائی تھے, ہم کوئی اچھے آدمی تھے. اب اللہ جس کو اچھا کر دے وہ تو بھائی الگ چیز ہے بابا. اب ہمارا معاملہ تو ایسا ہے, سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی, اب اللہ قبول کرے بیچاری کا. اور نماز تو ہمارے میں ایک بھی نہ پڑے, وہ ہمارے پیرے مغا مجاور نماز نہ پڑھے تو ہم کیا کو پڑھے؟ نماز تو ایک بھی نہ پڑھے. سمجھا؟ ہاں بس. اور اس کے شیطان سب. اب قوالی شروع ہوتی ہے تو پہلے 15-20 منٹ تو 7 بجتے ہیں, اس کے بعد شروع ہوتی ہے ادائے ناز کو ظالم تیری, ادائے ناز کو ظالم تیری شمشیر کہتے ہیں. تو مجاور کہیں گے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا تختہ بتائی, کوئی مارے پتی مسئلہ ہے؟ ایسے ہی سب ہوتے ہیں اس میں. ادائے ہے نا لہجہ برابر قوالی کا, یقین ہے کہ نہیں آپ کو ہم قوال سے ہی. ادائے ناز کو ظالم تیری شمشیر کہتے ہیں, اور کلیجے میں جو چبھ جائے اسی کو تیر کہتے ہیں. دیکھنا تم کلیجے میں جو چبھ جائے اسی کو تیر کہتے ہیں. ایسا پیسوں کی بارش برس رہی ہے, سمجھے آپ, اور سبحان اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ سب ہم وسیلہ لینے کے گئے ہیں, سمجھے, سب وسیلہ لینے کے گئے ہیں. کم قوال ہوتے ہیں تو 4 چیزیں گانے کو ملتی ہیں, زیادہ قوال ہوتے ہیں تو 2 چیزیں گانے کو ملتی ہیں. تو ایک جگہ پر قوال کم تھے تو 4 چیزوں کا تھا نا. ہمارا نمبر چل رہا تھا تو پہلی نعت چل رہی تھی تو بیچارے 2 شرابی گرتے پتھرتے گھیستے پڑتے چلے آ رہے تھے. ہمارا ڈھولک والا دیکھ گیا اس کو, تو ڈھولک بجاتے بجاتے مجھے ایسی کونی مارتے, یہ اشارہ کرتا ہے کہ پینے پہ گا تو مان ملے گا, آ رہے ہیں تو. میں بھی دیکھ لیا, میں نے بھی اس کو کونی مار دی. بھلے وہ غلط ہے لیکن غلط کے بھی قانون تو ہوتے ہی ہیں. اب ایک چیز ختم ہو جائے تب دوسری اٹھ سکتی ہے. وہ ایک چیز ہماری ختم ہو گئی, وہ بیچارہ آ کے بیٹھ کے, اب ہم نے چیز اٹھائے, اس سے پیسے نکالنے کے ہم کو. سمجھا؟ چاند سے دل کو لگا کے پی, تم چاند سے دل کو لگا کے پی, کیا پی پینے والوں سے اے تو نے چھپا کے پی, پینے کا لطف جب ہے کہ سب کو پلا کے پی. پیرے تنا دن دے تنا دن, ان کے بعد جتنا پیسہ تھا سب دیتے بیچارے. سردی کی موسم تھی, 5 بجے محفل ختم ہو گئی سب. تو میرا ڈھولک والا چائے پینے گیا تو میرے کو بولے حقانی صاحب وہ 2 شرابی جو تھے نا
ان کے پاس چاہ کا پیسہ نہیں ہے، بیچارے ایسے ہی بیٹھے ہیں، اگر کچھ دو تو دیا ہوں، تو ایمان اللہ کی بات پہ میں نے 5 روپے کی نوٹ دی، میں نے دیا اس زمانے میں بھیا 2 پیسے کی چاہ ملے ہیں، 5 روپے کی نوٹ دی، میں نے کہا دیا، بتائیے یہ ہم گئے سب وسیلہ لینے کے لیے۔ اب حدیث کو سنیے، مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 565، حدیث نمبر 3465، شراب کی وعید کے بارے میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مظہر حق جلد 3 صفحہ نمبر 334، راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور بت پرستی کو اور یہ صلیب کو اور مزامیر کو مٹانے کا حکم فرمایا، یعنی گانے بجانے کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے۔ جس کو حضور سے مٹانے کے لیے آئے تھے اس کو آج یہ امت پیسہ دے کر آباد کرتی ہے۔ یہ مقابلہ نہیں ہو رہا تو کیا ہو رہا ہے بتائیے؟ پیسہ دے کر آباد کرتی ہے، سوچو اللہ کے بات ہے۔ مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 699، حدیث نمبر 4571، دوسری کتاب مظہر حق جلد 4 کی پہلی صفحہ نمبر 91، راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ گانا نفاق کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسا پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب یہ گانے بجائے پر فقہاء کرام کا فتویٰ سنیے۔ فتاوی عالمگیری جلد 4 صفحہ نمبر 320، کراہت کے بیان میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں صوفیاء کرام گانا، قوالی اور ناچ کرواتے ہیں، وہ حرام ہے، وہاں جانا وہ جگہ پر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ عین الہدایہ جلد 4 صفحہ نمبر 290، کراہت کے بیان میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں صوفیاء کرام گانا، قوالی اور ناچ کرواتے ہیں، وہ حرام ہے، وہاں جانا اس جگہ پر بیٹھنا جائز نہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 20، مقدمہ میں لکھا ہے کہ قوالی سے بھیک مانگنا حرام ہے۔ جب قوالی سے بھیک مانگنا حرام ہے تو قوالی سے بھیک مانگنے والے کو بھیک دینا بھی حرام ہے۔ در مختار غیب تلاوت جلد 4 صفحہ نمبر 247، باب الخطر کے بیان میں لکھا ہے کہ ساز بجانے والوں کو ساز بجانے کی اجرت لینا حرام ہے۔ جب لینا حرام ہے تو دینا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 21 رکوع میں 170 نمبر کی آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بات کو مان لو تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، نہیں جی ہم تو اپنے باپ دادے کے طریقے پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَأْكُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ان کے باپ دادے کچھ بھی نہ جانتے ہوں، بالکل گم کرتا رہا ہوں، پھر بھی باپ دادے کی تقلید کرنی کون سی شرافت اور عقل مندی تھی؟ بھائی میرے، ان کے لیے اتنی شرائطیں ہیں، پہلے توبہ کر لو۔ ابو داؤد شریف جلد 2 پارہ 21 صفحہ نمبر 587، حدیث نمبر 1479، باب نمبر 623، دوسری کتاب ترمذی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 67، حدیث نمبر 280 نماز جنازے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب نسائی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 493، موت کے بیان میں لکھا ہے، قبروں پہ عورتوں کو بھیج رہا ہے تو بھیجنے والے بھی ملانو، اگر قبروں پہ عورتیں نہ جائیں تو عرس بھی ٹھپ، تازیے کو عورتیں دیکھنے نہ جائیں تو تازیہ بھی ٹھپ، وہ تو عورتوں کو دیکھنے جاتے ہیں۔ میں آپ کی بہن کو دوں، آپ میری بہن کو دیکھو، یہی ہوتا ہے لپڑا، اور کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کو اگر روک لیا جائے تو سارا مسئلہ ٹھپ۔ مجاور بھی ہوا کھائیں، تازیے پوجنے والے بھی ہوا کھائیں، تازیے والے بھی کوئی نہ جاوے، تو عورتوں کو روک لو، بس ختم ہو گئی بات۔ ایک بات، دوسری بات، قبروں پہ چراغ جلانے والوں پہ لعنت۔ اب بتائیے جس قبر پہ مجاور رہتا ہو وہاں چراغ نہ جلتا ہو؟ اور میری مائیں تو منت مانتی ہیں کہ میرے بچے کو آرام ہو جائے گا تو 2 پاؤں تیل بابا کی چراغی کے لیے دوں گی، جب تک جلتا رہے لعنت اترتی رہے، سمجھے؟ یہ تو منت مانتی۔ 2، تیسری بات، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پہ لعنت۔
یعنی قبروں کو مسجد سے زیادہ اہمیت دینے والے پہ لعنت۔ اب مسجد کی اہمیت قبروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، آپ اس میں جو حج کو گئے ہیں نا، ان کو پوچھئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جہاں چاہیں وہ آپ کی جوتے چمپل رکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ مکہ جہاں پر طواف کرتے ہیں کعبے کو، وہاں آپ جہاں چاہیں وہاں اپنی جوتیاں رکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ لیکن درگاہ شریف جو سج چکی ہے اس میں آپ اپنی جوتیاں ہاتھ میں لے کر فاتحہ پڑھنے نہیں جا سکتے۔ مجاور آپ کو روکے گا، صاحب جوتے باہر رکھو۔ ارے بھائی ٹھیلے میں ڈال کے لے جاؤں، بابا میرے قیمتی جوتے کوئی چرا نہیں، ٹھیلے میرے باہر رکھو، اندر نہیں جانے۔ اگر اندر جوتے لے جانے کی آپ جد کرو گے جھگڑا ہو جائے گا، نگرہ نہیں جانے، کیونکہ یہ تو مکے اور مدینے سے بھی بڑھ گیا معاملہ ہے۔ آپ کہاں جوتے لے جا رہے تھے؟ آپ نماز پڑھ کے جب مسجد سے لوٹتے ہیں نا تو کعبے کو پیٹھ دے کے لوٹتے ہیں؟ نہیں، کعبے کو پیٹھ دے کر لوٹتے ہیں۔ حاجیوں سے پوچھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر درود و سلام پڑھ کے لوٹتے ہیں تو پیٹھ دے کر لوٹتے ہیں۔ کعبے کو طواف کر کے جب حاجی لوٹتا ہے تو پیٹھ دے کے لوٹتا ہے۔ لیکن ایک جاہل جو درگاہ پہ فاتحہ پڑھنے گیا ہے، وہ فاتحہ پڑھ کے جب لوٹے گا، فاتحہ ہو گیا تو پیچھے پیر ہٹے گا، پیٹھ نہیں دے گا برداشت۔ ہاں بتائیے، ان کا تو مرتبہ بہت بڑھ گیا بھائی میرے، اس کو پیٹھ نہیں دے گا، پیچھے ہٹے گا۔ گلاف کعبے کو چڑھانے کا حکم تھا، یہاں درگاہوں پہ چڑھانے لگے۔ سجدہ خدا کو تھا، یہاں درگاہوں پہ کرنے لگے۔ چومنا سنگ اسود کو تھا، یہاں درگاہوں کو چومنے لگے۔ صحیح بخاری شریف جلد پہلی پارہ 6 صفحہ نمبر 363، حدیث نمبر 1482 حج کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 169، حدیث نمبر 775 حج کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب آپ طواف کرتے ہیں، طواف کر کے جب بوسہ دینے جاتے ہیں سنگ اسود کو، تو آپ فرماتے ہیں سنگ اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، یہ سمجھ کے میں تجھے چومتا ہوں، ورنہ کبھی بھی تجھے نہیں چومتا۔ جی، اور اب ہمارا عمل دیکھیے، یہ سب اتنا گڑبڑ کیوں ہوا؟ ایک لطیفہ سنیے، پھر اب لطیفہ نہیں آئے گا۔ یہ ٹانگے والے ہوتے ہیں، ٹانگے والے، گھوڑا گاڑی والے، تو اپنے گھوڑوں کے آنکھوں پر چمڑے کے چشمے رکھتے ہیں۔ تو ایک ٹانگے والا جو تھا اپنے گھوڑے کی آنکھوں پہ ہرے گلاس کے چشمے رکھتا تھا۔ اب دوسرے ٹانگے والے بولے یار تو عجیب کھوپڑی کا آدمی ہے، بے ہرے گلاس کے کیوں رکھتا ہے؟ بولے تم نہ سمجھو۔ ارے بھائی نہیں سمجھتے تو پوچھتے ہیں، بابا بتا، بول نہیں۔ بہت اصرار کیا تو بولے ایسے تھوڑا ہی بتائیں گے، جا کوئی جلیبی بیلیبی کھلاؤ تو بتاؤں، مفت نہیں بتاؤں گا۔ اچھا بھائی اے بار والا بھائی لا 200 گرام جلیبی لا، بابا اس کو جلیبی بیلیبی کھلاؤ، جلیبی بیلیبی کھلا کے اب تو بتا۔ تو اس نے کہا میرا گھوڑا جو ہے بڑا آڑیل ہے، یہ سوکھی گھاس کھاتا نہیں اور ہری گھاس ملتی نہیں، اور ملتی ہے تو بڑی مہنگی ملتی ہے، تو میں اس کو ہرے گلاس کے چشمے پہنا دیتا ہوں اور پھر سوکھی گھاس ڈالتا ہوں تو بیٹا ہری سمجھ کے کھا لیتا ہے۔ سمجھا؟ تو ہماری آنکھوں پہ ہرے گلاس کے چشمے پہنا دیے لوگوں نے، اور کفر شرک کر کے اپنا کام کر لیا اور ہمارے کو معاملہ گڑبڑ کر دیا۔ بھائی میرے توبہ کر لے، اس لیے توبہ صاحب ہے، سمجھا؟ در مختار اردو ترجمہ غیر جلد پہلی صفحہ نمبر 242، جلد چہارم، در مختار اردو ترجمہ غیر جلد چہارم صفحہ نمبر 242۔ دوسری کتاب فتح عالمگیر جلد چہارم صفحہ نمبر 319 قرأت کے بارے میں لکھا ہے کہ اول راتوں میں مقبروں کی طرف چراغوں کا لے جانا بدعت ہے۔ یہ جو سمندر نکالتے ہیں نا کہ یہاں سے نکلے گا، یہاں سے گھومتا گھامتا مزار مبارک پہ اتنے بجے پہنچے گا، یہ بدعت ہے۔ عین الہدایہ جلد چہارم صفحہ نمبر 289 قرأت کے بارے میں لکھا ہے کہ اول راتوں میں چراغوں کا نکالنا مقبروں کی طرف بدعت ہے، اور اسی طرح چراغوں کا جلانا بھی بدعت ہے۔ مظہرہ کی جلد پہلی
सफा नंबर 238 पर लिखा है कि मजारों पे चिरागों का जलाना हराम है। समझे? अब बिद्दत को सुन लीजिए। इब्ने माजा शरीफ सफा नंबर 40 हदीस नंबर 51 उमूर बिद्दत के बयान में लिखा है, रावी हजरत हजीफा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बिद्दती का नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, फितरा कुछ भी कबूल नहीं होता और उसको इस्लाम से ऐसे निकाल दिया जाता है जैसे कि आटे में से बाल निकाल दिया जाता है। औरत चाहे जितनी कम अकल हो, अगर उसको आटा गूंदने के लिए दिया जाए और उसमें बाल नजर आएगा तो उसको तो यकीनन निकाल देगी, इतनी अकल तो उसमें है। और जब बाल को आटे में से निकालोगे तो बाल के ऊपर जर्रे बराबर भी आटा ठहर नहीं सकता। इसी तरह बिद्दती के सीने में दीन नहीं रह सकता। इस हदीस की शरह मज़ार हक जिल्द पहली सफा नंबर 7-9 किताबुल ईमान में लिखा है कि बिद्दती बावले कुत्ते की मिसाल होता है। जो कुत्ता बावला हो जाता है, जिसकी नस नस में हड़क पेश हो जाती है, वो पानी को देखता है न भागता है, पानी को देखता है न भागता है। पानी को पीना तो दरकिनारे, पानी को देखना भी मुनासिब नहीं समझता। समझा? और ऐसे ही प्यासा जंगल में मरता है। इसी तरह जिस इंसान की नस नस में बिद्दत पेश हो जाती है वो कुरान और हदीस को सुनता और भागता है। अमल करना तो दरकिनारे, उसको सुनना भी मुनासिब नहीं समझता भाई मेरे। और इसी तरह गुमराही के जंगल में हलाक हो जाता है। अल्लाह जिसको चाहे तौफीक दे दे, अलग बात है, लेकिन बिद्दती का यह आलम होता है, बावले कुत्ते की तरह से होता है। समझा? अरे हकानी साहब कुछ तो जायज बताओ करने का, कुछ तो बताओ जायज है। चलो भाई है इतना बताए बा, और क्या करें जी। फतवा आलमगीरी जिल्द पहली सफा नंबर 233 नमाज जनाजे बयान में लिखे। दूसरी किताब ऐनुल हिदायत जिल्द पहली सफा नंबर 732 दफन मैयत की सिफ्त के बयान में लिखा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो फैल साहबाए किराम से साबित नहीं है वो फैल कब्रों के पास करना मकरूह है। और साहबाए किराम से साबित कब्र की ज़ियारत, कब्र वाले की ज़ियारत और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत मांगना, ये दो चीजें सुन्नत हैं। इसके अलावा जितना जो हो रहा है या कुफ्र है या शिरक है, ये बिदअत है, रिस्म है, रिवाज है। समझा आप? और आज तक आपको किसी मौलवी ने मजार मुबारक पर फातिहा पढ़ने का तरीका नहीं बताया होगा। मैं दावे से कहता हूँ, मेरे पास 2 किताबों के हवाले हैं, आप सुन लीजिए। दावे से हम तो कहते हैं आज तक आपको बताया नहीं होगा कि फातिहा पढ़ने का तरीका क्या है। कब्र वाले की ज़ियारत और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत। मगर इसमें एक बात याद रखें, जैसे कि हम यहाँ से पूरी बस रिजर्व करके ख्वाजा गैनवाज रहमतुल्लाह अलैह के वहां जाएं तो ये गलत, इसको शरीयत इजाजत नहीं देगी। आप यहाँ से अहमदाबाद गए और अहमदाबाद से इत्तेफाक आपको दिल्ली जाने का हुआ, अब बीच में अजमेर शरीफ आ रहा है तो आप उतर जाइए, फातिहा पढ़िए, कोई मना नहीं करता। मगर इरादतन जाना ये मना, समझा? इरादतन जाना मना। हाँ, आपके गांव में जो बाजार हो वहां इरादतन आप जा सकते हैं। जहाँ दूर हो इतना खर्च करके जाना, इससे इतना खर्च मदरसे में दे दो, उनका सवाब उन्हें बख्श दो, ये और ज्यादा 4 चांद लग जाएंगे। समझा? अब फातिहा पढ़ने का तरीका सुन लीजिए। दुर्र मुख्तार उर्दू तर्जुमा गैर तलता जिल्द 4 सफा नंबर 242 पर लिखा है और फतवा आलमगीरी जिल्द 4 सफा नंबर 317 पर लिखा है। 2 किताबों में लिखा है कि जब किसी मजार मुबारक पर या कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए इरादा करे तो 2 रकात नफिल नमाज अपने घर में पढ़ ले। 1 रकात में सूरह फातिहा पढ़े और 3 कुल वाला पढ़े, फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़े और 3 कुल वाला पढ़े। ऐसी 2 रकातें पढ़कर उसका सवाब कब्रिस्तान में जा रहा है तो कब्रिस्तान वालों को, मज़ार मुबारक पे जा रहा है तो उनकी रूह को ये बख्श दे, और फिर अपने घर से चले। रास्ते में बेकार बातें ना करे, अल्लाह का जिक्र करता चले या दरूद शरीफ पढ़ता हुआ चले। यहाँ तक के मज़ार मुबारक पे गया,
یہ ہے مزار کا سرانہ، یہ مزار کا سرانہ، یہ پینتیا ہے، یہ سرانہ ہے. تو ایسے سرانے کی طرف سے آنا مکروہ، سمجھا آپ؟ ایسے پینتی کے طرف سے آنا سنیں، اور آ کر مزار مبارک کے سامنے منہ کر کے کھڑا رہے اور سلام کرے. مزار کو قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی اور مزار مبارک کی طرف منہ ہوگا، سلام کرے. اب سلام کرنے کے بعد جب دعائے مغفرت مانگنے کا وقت آیا تو اب قبلے کی طرف منہ ہوگا اور درگاہ کی طرف پیٹھ ہوگی، کیونکہ اب خدا سے مخاطب ہے. درگاہ طرف مخاطب تھا تو درگاہ کی طرف منہ تھا، قبلے کی طرف پیٹھ تھی. اب جب خدا کی طرف مخاطب ہے تو درگاہ کو پیٹھ ہوگی اور قبلے کی طرف منہ ہوگا، سمجھے آپ؟ اب آگے اگر دوسری قبریں ہیں تو ہاتھ نہ اٹھاوے، اور اگر آگے قبریں نہیں ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگ سکتا ہے. یہ ہے کل طریقہ. اس کے علاوہ جو ہوتا ہے، جتنا ہوتا ہے، ان سب سے ہم کو توبہ لازم ہے. پہلے توبہ کرو. اب قرآن پہ جائیں گے، اب قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اب قرآن سے فیصلہ کریں گے وسیلے کا. قرآن کریم کے 7ویں پارے میں سورہ انعام کے 9ویں رکوع میں 74 نمبر کی آیت ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آجر سے فرمایا کہ ابا میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ بت پوج رہے ہیں. انی اراک وقومک فی ضلال مبین. آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں. ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، بت پوجتے بھی تھے. مشرکان مکہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت بتاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کا ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہیں. خدا کو وہ بھی مانتے تھے اور بت پرستی بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت بتا رہے ہیں، ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا بیان تو کر دو ذرا، تاکہ ان کو پتہ چلے. عربی ان کی مادری زبان تھی. تو آیت نزول ہوتی ہے قرآن کریم کے 16ویں پارے میں سورہ مریم کے 3 رکوع میں 41 42 43 44 45 46 47 48 نمبر کی 8 آیتیں ہیں. تو 41 نمبر کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کا بیان کر دیجئے کہ وہ میرے سچے نبیوں میں سے تھے. 41 نمبر کی آیت، 42 نمبر کی آیت کو سنیے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا میں کیا دیکھ رہا ہوں، بت پوچھ رہے ہیں، نہ یہ دیکھیں نہ سنیں نہ کچھ کام آوے، اس کو آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ 42 نمبر کیا ہے. 43 نمبر فرمایا یا بات انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فلتبینی احدک صراطا سویا. اے ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا. میرے کہنے پر آپ چلے، میں آپ کو سیدھے راستے پر چلا دوں گا. یہ 43 نمبر کی آیت تھی. 44 نمبر فرمایا یا بات لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا اب شیطان کے کہنے پر نہ چلے، شیطان تو اللہ کا بہت ہی بڑا نافرمان بندہ ہے. یہ 44 نمبر کی آیت تھی. 45 نمبر فرمایا
یا بات انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون لی شیطان ولیا۔ اے ابا میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ کا عذاب آپ کے اوپر نہ آ جائے اور آپ کہیں شیطان کے دوستوں میں نہ ہو جائے، میں ڈرتا ہوں۔ یہ 45 نمبر کی آیت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سچ بتایا نا، غلط تو نہیں کہا نا۔ ابراہیم علیہ السلام وہابی تو نہیں تھے نا بھائی، ہاں دیوبندی تو نہیں تھے نا، تبھی جماعت والے تو نہیں تھے نا، سچ کہا نا۔ اب جواب کیا ملتا ہے 46 نمبر کی آیت میں سن لیجیے۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام میرے معبودوں کا برا کہتے ہیں، میرے مسلک کو برا کہتے ہیں، میرے مذہب کو برا کہتے ہیں، میرے طریقے کو برا کہتے ہیں۔ لا علم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، یہاں سے دور ہو جاؤ، مجھے شکل مت بتاؤ ورنہ آپ کو سنسار کرا دوں گا، میں مروا دوں گا، نکل جاؤ میرے گھر سے، باہر نکل جاؤ، منہ مت بتاؤ میرے کو۔ بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ یہاں وہی چکر کاٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیغام مل رہا ہے، اور باپ کو جب بیٹا سمجھا رہا ہے تو باپ غصے میں آ گئے۔ بتائیے آپ سے باہر ہوتے جا رہے۔ کالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام میرے معبود کو برا کہتے ہو، میرے مسئلے کو برا کہتے ہو، میرے طریقے کو، میرے مذہب کو۔ لا علم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے شکل مت بتاؤ ورنہ میں سنسار کرا دوں گا، مروا دوں گا آپ کو، سولی پہ چڑھا دوں گا، نکل جاؤ ادھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اور تو خدا جانے اور ابراہیم علیہ السلام جانے۔ ہم کو کہتے نا آپ اس سے دینا سب آسان ہے، لیکن اس وقت ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی تو وہی سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کے پھاٹک کھول دیتا ہے ان کی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ سب کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی میرے اگر سب کے پھاٹک اللہ کھول دے تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، سب کے نہیں کھولتا، یہ اس کی بھی قدرت مسلیت ہے جی۔ ان کی بات کو جب نہیں مانا جاتا، جھٹلایا جاتا ہے، تو میرا بھیا ان کو بھی اتنے ہی تاثرات پڑتے ہیں جیسے کہ انبیاء علیہ السلام پہ پڑے، کیونکہ اللہ نے ان کا پھاٹک کھول دیا ہے، سب کا نہیں کھلا ہے، اس لیے اس کو جو روشن ہے دوسروں کو نہیں دکھتا، اس کو آخرت ایسی دکھتی ہے جیسی دنیا کو دکھتی ہے، اس طرح اس کو دکھتی ہے۔ تو والد صاحب آپ سے باہر ہو گئے۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام میرے مذہب کو برا کہتے ہیں، میرے مسئلے کو، میرے طریقے کو، میرے دین کو۔ لا علم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، نکل جاؤ مجھ سے گھر سے باہر، چلے جاؤ، مجھے شکل مت بتاؤ۔ جب اتنے سے آپ سے باہر ہو گئے، گھر سے نکلنے کا آرڈر مل گیا ہے، 16 سال 17 سال کی عمر تھی، تو اس وقت آپ جواب دیتے ہیں۔ یہ 46 نمبر 47 میں ہے، قال سلام علیک، اچھا ابا سلام ہو، اور کیا کر سکتے ہیں جب آپ حوالوں کو نہ مانے، نمبروں کو نہ مانے، اوپر سے آپ غصے ہو جائیں تو ہم آپ کو کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ سلام کر کے ہٹ جائیں گے اور کیا کر سکیں گے بتائیے؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ، اے ابا میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار مانگوں گا، اللہ تعالیٰ میرے پہ بہت بڑے مہربان ہے۔ ایک تو مخلوق کو سمجھایا جائے، مخلوق نہ مانے تو خدا کے سامنے گر گرایا جائے۔ اب اگر خدا بھی اس کی دعاؤں کو ٹھکرا دے تو پھر کسی ماں نے نہیں جانا جو کوئی کسی کو راہ راستے پر لے جائے۔ سمجھے؟ دو ہی طریقے سمجھانے کے، ایک تو مخلوق کو سمجھایا جائے اور مخلوق نہ مانے تو خدا کو گر گرایا جائے۔ باری طرح ہم کو سمجھانے کی توفیق دے، ان کو سمجھنے کی توفیق دے جی، ان کو سمجھنے کی توفیق دے، ہم کو اس کو عمل کی بھی توفیق دے۔ اب جب اللہ بھی اس دعا کو اگر ٹھکرا دے تو پھر کوئی وجوہات نہیں، کوئی طاقت نہیں جو کسی کو راہ راستے پر لا سکے۔ سمجھا؟ تو اب یہ آخری ہتھیار جو تھا وہ بھی کہہ دیا ابا کو کہ میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا۔
اللہ میرے پر بہت ہی مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. تم جن کو پوج رہے ہو میں ان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. میں اللہ ہی کو پکاروں گا اور اللہ کو پکار کے نا امید نہیں رہوں گا. جی یہ 47 نمبر کی آیت فرمایا وَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. ابراہیم علیہ السلام جن کو وہ پوچھ رہے تھے ان سے نفرت کر کے جب ہجرت کر کے چل دی مصر کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ ایک اسحاق علیہ السلام اور اسحاق لڑکا ہوگا آپ کو اور ایک وہ لڑکے کا لڑکا پوتا یعقوب علیہ السلام ہوگا اور دونوں نبی ہوں گے. یہ خوشخبری اور مبارکباد دے دی. جو باپ سے جدا ہوئے اس کا رنج جو تھا وہ آپ نے ختم کر دیا. اسماعیل علیہ السلام پہلے ہو چکے تھے اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا اور یوسف علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے تھے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب پیدا ہوئے تھے اس لیے دونوں کا ذکر کر دیا. اب کیا ہوتا ہے قرآن کریم کے 28 پارے میں سورہ ممتحنہ کے پہلے رکوع میں 4 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. ابراہیم علیہ السلام کا استغفار جو تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار تو مانگوں گا لیکن لا مولا اللہ کی طرف سے ہدایت دلا دینا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے مگر اللہ سے دعا کروں گا. یہی ایک ہتھیار دوسرا باقی ہے. اب کیا ہوتا ہے قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 14ویں رکوع 114 نمبر کی آیت ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. ابراہیم علیہ السلام کا استغفار ایک وعدے کی بنا پر تھا. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے استغفار مانگنا بند کر دیا. ابراہیم علیہ السلام تو بہت ہی نرم دل تھے. یہ اب کیا ہوتا ہے دیکھیے صحیح بخاری شریف جلد 2 پارہ 13 صفحہ نمبر 149 حدیث نمبر 572 پیدائش کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 801 حدیث نمبر 5275 حشر کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب مظہر حق جلد 4 کی پہلی جلد صفحہ نمبر 372 حشر کے بیان میں لکھا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب آزر کی دونوں کی ملاقات ہو جائے گی تو آزر کہیں گے اے بیٹا ابراہیم اب میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا. اب ہے کوئی راستہ نجات کا وہی جو آیت آپ سن رہے ہیں فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج اب ہم یہ گڑبڑ والی باتیں نہیں کریں گے. جی وہی ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کہیں گے اے بیٹا ابراہیم اب میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا جو آپ کہو گے وہی کروں گا. اب ہے میری نجات کا کوئی راستہ. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے باری تعالیٰ تے نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے حشر کے میدان میں رسوا نہیں کروں گا. اب اس سے بات کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں کے نیچے دیکھو. جب نیچے دیکھیں گے تو آپ کے والد صاحب کی شکل بجو کی شکل ہوگی اور کیچڑ میں لت بت ہوں گے جنجیروں سے جھکڑے ہوئے ہوں گے اور فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں کے لیے میں نے جنت کو حرام قرار دے دی ہے. قرآن کریم کے 6 پارے میں سورہ مائدہ کے 10 نمبر کی 72 نمبر کی آیت ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار.
शिरक करने वालों के लिए हमने जन्नत हराम करार दे दिए, उनके लिए जहन्नम ही तय पाई है, और ऐसे जालिम का कोई हिमायती और मददगार नहीं होगा। मोहतरम, मेरे सोचने की बात है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए वसीला न बने हैं। अगर वालिद साहब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात मान लेते तो आप वसीला बनते, सवाल ही खत्म था। और जब बात नहीं मानी तो वसीला खत्म हो गया। हम मोहम्मद से बात मानेंगे तो यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए वसीला है, और मोहम्मद से बात नहीं मानेंगे तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए वसीला नहीं बन रहे तो हमारे लिए जलाल सा, कमाल सा, जाहिर सा, बातिन सा, रोश सा, अंदर सा, गेबर सा, दावल सा, यतीम सा, अमीर सा, मटके सा, पटके सा, छोटा बड़ा पीर क्या वसीला बने। तौबा कर लो भैया, मेरे ये वसीले का चक्कर वाला गलत है, समझा। अब चलो आगे चले। कुरान करीम के 20वें पारे में सूरह अनकबूत के दूसरे रुकू में 14 और 15 नंबर की 2 आयतें हैं। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़मसीना आमा फ़अख़ज़हुम तूफ़ान वहुम ज़ालिमून फ़नजयनाहु वअस्हाबस सफ़ीनति वजअलनाहा आयतन लिल आलमीन। हमने नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल की उम्र दी और 950 साल अपनी कौम को समझाते रहे। 950 साल बताइए समझाते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं माना, झुठलाते ही रहे। तो अल्लाह की तरफ से आजाब आया, उन लोगों को गर्क कर दिया और किश्ती में बिठाकर ईमान वालों को बचा लिया और उस किश्ती को दुनिया आलम के लिए सैंपल और नमूना बना दिया। आप इसकी तफसील सुनिए। तूफान के बाद आप कितना जिंदा रहे उसका रिपोर्ट ना हदीस में है ना कुरान में। 950 साल तक आप समझाते रहे और मखलूक ने नहीं माना, तब जाके तूफान आया। अब कुरान करीम के 12वें पारे में सूरह हुद के 4थे रुकू में 36 नंबर की आयत है। वऊहिया इला नूहिन अन्नहु ला युमिन मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन फला तबताइस बिमा कानू यफअलून। अल्लाह ताला फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम जो आपके ऊपर ईमान ला चुके वो ला चुके, अब आपके ऊपर कोई ईमान लाने वाला नहीं है। लो 950 साल की मेहनत और जो ईमान लाए वो ला चुके, अब ईमान लाने वाला है ही नहीं कोई दूसरा, आप कोई नहीं ईमान लाए। नूह अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। कुरान करीम के 29वें पारे में सूरह नूह के दूसरे रुकू में 26 और 27 नंबर क्या फरमाया, वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। ऐ अल्लाह इन सबको गर्क कर दे, सबको फना कर दे। जब ईमान वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। ऐ नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाइए और एक बात याद रखिए, तूफान दौरान में आप किसी के पर रहम खाकर किसी के लिए दुआ मत मांगना। जब आप कह रहे हैं कि सबको हलाक कर दो, हम कर देंगे, लेकिन एक बात आप भी याद रखें, यानी तूफान दौरान में किसी के ऊपर रहम खाकर आप किसी के लिए दुआ ना मांगे। सोचिए, आप इसको याद रखिए, ये आगे मसला आ रहा है जी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बारी ताला मैं तो किसी भी बनाना नहीं जानता। तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे, का वो किश्ती बनाने लगे। अब लकड़े कटने लगे, चिरने लगे, फिटिंग होने लगे। तो अब लोग आके पूछते हैं, नूह अलैहिस्सलाम ये क्या कर रहे हो? नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ये लकड़े का मकान बन रहा है। अब पहला मकान था, पहली किश्ती थी दुनिया में, लकड़े का मकान बन रहा है। बोले इसमें क्या करोगे? बोले जो मेरे पर ईमान लाएगा, मेरे खुदा पर ईमान लाएगा, वो इसमें बैठेगा और ये तिरेगा, बाकी सारी दुनिया गर्क हो जाएगी। अब 2-2 किलोमीटर में पानी भरने को जाना पड़े, पानी की बड़ी तकलीफ, और इतना पानी आ गया सारी दुनिया गर्क हो जाएगी। इसको पागल ना कहें तो क्या कहे बताइए, है दुनिया
تو جو ایسے اللہ والے ہیں وہ دنیا کو پاگل ہی دکھتے ہیں. آپ تو صرف وادی دکھ رہے ہیں مگر وہ تو پاگل دکھتے تھے, اب تو وادی دکھتے, اتنا ہی ہے, سمجھا. کا کسی بننے لگی بڑے بڑے آدمی وہاں سے نکلتے اور نوح علیہ السلام پر ہنستے. اس کا پاگل پن تو دیکھو, اتنا پانی آئے گا ساری دنیا غرق ہو جائے گی اور اس میں بیٹھے گی, پاگل پن دیکھو, ہنستے تھے, سمجھا. تو نوح علیہ السلام فرمایا قَالَ إِنَّ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. تم ہم پارے پہ ہنستے ہو, ہم بھی تم پہ ہنستے ہیں, ہنسو ہم بھی ہنستے ہیں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, ابھی معلوم ہو جائے گا. 39 عمر کی آتے ابھی معلوم ہو جائے گا. وَمَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. ایک تو طوفان کا عذاب آئے گا وہ, اور پھر قائم اور دائم کا عذاب آئے گا, ابھی پتہ چل جائے گا. جی کسی تیار ہو گئی تو سبوں نے, قصبے والوں نے مشورہ کیا کہ سب اسی میں بیت الخلا کرو, جاؤ یہ اچھا بولے بیت الخلا بنا اپنے لیے, سمجھا. اب سب اسی میں بیت الخلا کرے. اب تھوڑے آدمی زیادہ کیا پہنچے, پوری کشتی پڑتی. نوح علیہ السلام رونے لگے, باری تعالیٰ یہ تو میری کشتی پڑتی, اب میں کو کب صاف کروں, کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا تو ٹھہر جا, میں خود انتظام کر دوں گا. جب وقت آ گیا تو قوم میں ایسی بیماری پھیلی, پیپ اور لہو, بس رونگتے رونگتے پیپ اور لہو بہ رہا ہے. بچے سے چھوٹے سے بچہ, مرد اور سب, علاج لا علاج پورا قصبہ. ایک آدمی کا مگر بیت الخلا وہیں جاتے, پیر پھسلا تو ذرا سا پیر میں گو لگ گیا کشتی والا, تو جہاں گو لگ گیا وہاں دھویا تو وہاں زخم ختم ہو گیا, وہ بیماری چلی گئی. اب اس نے جا کر پھر تھوڑا سا لے کے دوسری جگہ پہ لگایا, وہ دھویا تو وہاں بھی ختم ہو گیا. اس نے تو اچھی طرح لپیڑا پورے جسم پہ, سمجھے, اور لپیڑ کے پھر کنویں پہ نہایا تو سارا جسم سولانی ہو گیا. اب جب قصبے میں گیا, بولے یار تینے کیا علاج کرایا, بولے میں کیا علاج کرا تھا, میں تو کشتی میں گو جو ہے وہ لگایا تو اچھا ہو گیا. اب جو آتا ہے دب سری کا گو تیز مارنے لگے سب, سمجھا. اور گھر کے لیے بچے اور عورتوں کے لیے بالٹیاں بھر بھر کے لے گئے, بالٹیاں بھر بھر کے لے گئے. اب جب اس میں ختم ہو گیا تو اس میں سے گھس گھس کے پانی سے دھو کے نیچوں کے لے گئے, بالکل صاف ہو گئی کشتی. تو اب نوح علیہ السلام ہو جا, دیکھو تیار ہو گئی. 40 عمر کی آج فرمایا میرے بھیا, جب خدا کا عذاب آتا ہے پھر کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا, سمجھا. نبی ہو یا رسول ہو, فرشتہ ہو, کوئی بھی نہیں بچا سکتا. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ, اب پانی بہنے لگا, آسمان سے برسنے لگا, زمین سے نکلنے لگا. لکھتے ہیں کتابوں میں کہ جن جن کنووں سے آگ نکلتی ہے برسوں سے, اور آگ ایسی نکلتی ہے کہ 3 میل تک تو دریا کے پانی کو بجھا دیتی, اتنی آگ نکلتی ہے زمین سے. ان کنووں میں سے بھی پانی نکل رہا تھا. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. اے نوح علیہ السلام تمام ایک جوڑا لے لے, سب میں پرندوں کا چرندوں کا ایک جوڑا لے لے. تو نوح علیہ السلام فرمایا تعالیٰ یہ شیر تم کو کھا پائے گا, تو بولے نہیں کھائے گا. سب سے پہلے بخار دنیا میں شیر کو آیا, پہلے بخار نہیں تھا, وہیں سے بخار شروع ہوا. سب سے شیر اور شیرنی پر بخار. اب دونوں بولے مدد ڈال دے. كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. اے نوح علیہ السلام جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو بھی لے لو اور آپ کے گھر والوں کو بھی لے لو, لیکن ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے. وَآمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, بہت تھوڑے سے. بتائیے 950 سال کی محنت, اللہ کا کرم ہے کہ ایک ایک تقریر میں سینکڑوں آدمی پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں. جی یہ کرو, ایک دن کی چھٹی ہم کو نہیں ہے بھائی میرے. یہ اللہ کا کرم دیکھیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اللہ کا. جی اب سب بیٹھ گئے, اب کشتی اٹھنے لگی, پانی بھرنے لگا, اس سے اٹھنے لگی. ایک طرح سے میں فرمایا
وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها ان ربي لغفور رحیم. نوح علیہ السلام نے کہا جاؤ بیٹھ جاؤ، اس کشتی کا چلنا رکنا میرے رب کے ہاتھ کی بات ہے، اب آ جاؤ بیٹھ جاؤ. اب بیچارے ایمان والے جو تھے سبھی آ کے بیٹھ گئے. اب کشتی جب اوپر اٹھنے لگی، اب کسی یوں ہونے لگی تو بیچارے وہ گھبرانے لگے، کبھی زندگی میں بیٹھے رہے نوح علیہ السلام، کچھ نہیں ہوگا تم بیٹھے رہو، پھر گڑبڑ مت کرو. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها ان ربي لغفور رحیم. اس میری کشتی کا چلنا رکنا میرے رب کے ہاتھ میں، بالکل گھبراؤ مت. یہ 41 نمبر کے بیان فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. آیت کو دیکھیے تو صحیح، پہاڑوں جیسی موجوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پہاڑوں جیسی موجوں میں کشتی سر 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 کرتی جا رہی ہے، پہاڑوں جیسی موجوں میں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں جی، کتنا پانی ہوگا سوچئے. اب نوح علیہ السلام ان کو دیکھتے جا رہے ہیں جو ان کو جھٹلاتے تھے. کوئی تو درختوں پہ چڑھے جا رہے ہیں، کوئی مکانوں پہ چڑھے جا رہے ہیں، کوئی پہاڑوں پہ چڑھے جا رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام دیکھتے جا رہے ہیں کہ 950 سال تک میرے کو جھٹلایا اور مارا اور پیٹا. آپ دیکھیں کہاں یہ پڑھا لیتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. پہاڑوں جیسی موجوں میں جب کسی سر 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 جا رہی ہے اور نوح علیہ السلام سے دیکھتے جا رہے ہیں. اتفاق کی بات تھی کہ نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا جس کا نام کنان بتاتے ہیں، وہ کافروں کے ساتھ پہاڑوں میں کھڑا تھا، پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا. جیسی باپ کی نظر بیٹے پر پڑتی، بیٹا تھا بڑا کافر تھا، کمرا تھا، کچھ بھی تھا. اور نبی تو نرم ہوتے ہی، جب ایمان والا آدمی نرم ہوتا ہے تو نبی کو کیا کہنا. جیسے بیٹے پہ نظر پڑتی ہے فرماتے ہیں میرے لگتے جگر، اے میرے ڈورے نظر، اے میرے فرزند، اے میرے ستارے، میرے پاس آ جا، میرے پاس آ جا، میری گود میں آ جائے. والا تکن مال کافر، اے بیٹا کافر مارے کافروں میں. وانا دانو ہونی بنا ہوا کانا فی ماویلی یا بنی یار کمان. اے میرے لخت شکر، اے میرے نظر، اے میرے فرزند ادھر جا، میری گود میں جا، بیٹا میرے پاس آ جا. والا تکن مال کافر، کافروں ساتھ رہے بیٹا، کافروں ساتھ رہے. یہ 42 نمبر کی آتی، 43 نمبر کی آتی. بیٹا باپ کو جواب دیتا ہے کالا ساوی اے ابا مجھے آپ کی کسی بھی چیز ضرورت نہیں، میں تو کسی اونچے پہاڑ پہ چڑھوں گا اور اس کی بلندی کی بنا پر بچ جاؤں گا. آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی ایمانداری سے بتا. آپ کو سن لینا، آپ کو بیان کر دینا بات، لیکن کیا گزری ہوگی نوح علیہ السلام کے دل پر. یہاں وہی ہو چکی ہے، ساری دنیا ختم ہو جانے والی ہے، نئے سر سے بنیاد بننے والی ہے. اور بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہاں لساوی سے مونی میں ابا مجھے آپ کی کسی بھی ضرورت نہیں، میں تو کسی اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اس کی بلندی کی بنا پر بچ جاؤں گا. تو باپ نے کہا کہا لالا سے مالیاؤ من امر اللہ الا مر. اے بیٹا آج کوئی نہیں بچا سکتا، آج تو وہی بچے گا جس پہ خدا کا فضل ہوگا. آج پہاڑ بھائی کوئی نہیں بچا سکتا. بعد بیٹے دونوں باتیں کر رہے تھے، ہوتا کیا ہے وہاں نہ بہنا جو فکانا میں نہ ایک موج آئی اور لڑکے کو تھپڑ مار کے گرا کے چلی گئی، باہر کے لے گئی. اب نوح علیہ السلام دیکھتے رہ گیا. اب کیا کرے، ان کو سمجھانے کا مسئلہ تو ختم ہو گیا. چلو اب خدا کو بھی سمجھانے. حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ دیکھو کسی پہ رحمت کھانا، مگر بے بس ہو گئے، بے بس ہو گئے. 45 46 47 نمبر کی آیت میں ہے رب ان ابنی من اہلی. میرا نقص کرتا، میرا نظر کرتا، میرا فرض تھا، میرا لگا تھا، میرا گھر والوں میں سے تھا. رحم فرما، کرم فرما، کوئی سوپ بنا، کوئی ذریعہ بنا. اللہ اللہ نے منع کر دیا تھا کہ دعا مت مانگنا، کسی کے لیے بھی مت مانگنا، لیکن بے بس ہو گئے. فقال رب ان ابنی من اہلی. اب اللہ کو گر گرا رہے ہیں. اب اللہ بھی ٹھکرا دے
किसी को हिदायत पर ला के रखे। बताइए ये आखिरी हथियार है, इसको अल्लाह तक गिरफ्तार मारे। मेरा लक्ष्य करे, मेरा फर्जंद है, उसका सबब बना, कोई सबब बना, कोई जरिया बना। वांता का मुलहा हाँ कैमिन तुम बादशाह को वादा अल्लाह है का, आपका वादा सच्चा है। वांता का मुलहा कैमिन अब आप ये मुलहाकिम है, बादशाह पे बात है। भाई चला मेरी इतनी अर्जू है। ये 45 नंबर की आती 46 वाला जवाब देते हैं। काला यानू वो तेरा लड़का नहीं, वो तेरा घर वाला नहीं, तेरा फर्जंद नहीं, तेरा सेहजादा नहीं। क्यों नहीं? हमारे साहब करे मेरा लड़का है, अल्लाह ताला के नहीं। क्यों? उनके अमल अलग हैं, आपके अमल अलग हैं। अमल के एतबार से आपके घर वाले में नहीं गिनाए जाएंगे। ऐसी दुआ क्यों मांगते हो जिनकी खबर नहीं, जिनको तुम्हें पता नहीं, जिनका तुम्हें इल्म नहीं, फिर क्यों दुआ मांगते हो? हमने मना कर दिया था, फिर क्यों मांगते हो? सलाम ऐसी दुआ कहाँ मांगते हो? ऐसे क्यों इस्तेमाल करते हो जब हमने मना कर दिया था? अब क्या को दुआ मांगी, अब क्या कहते हाथ उठाए, अब क्या कहते जबान हिली, अब क्या कहते होंठ हिले, तो अंजाम क्या आएगा? मैं आपकी नबूत छीनूंगा और आपकी गिनती जाहिरों में कर दूंगा। खबरदार अगर हाथ उठाया तो करेगा। इतनी बड़ी बात बताइए कि नबूत छीनूंगा। खबरदार अगर हाथ उठाए, खबरदार अगर दुआ मांगी, खबरदार अगर जबान हिलाई, अगर आपका हिलाया, आपने जवाब नहीं खड़ा किया तो नबूत छीनूंगा और आपकी गिनती जाहिरों में कर दूंगा। उसी वक्त नूह अलैहिस्सलाम खड़ा करते काला रब इन्नी आऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म। मुझे खबर नहीं थी, मुझे मालूम नहीं था, मुझे पता नहीं था। फइल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। अल्लाह अगर तू रहम नहीं करेगा, अल्लाह तू करम नहीं करेगा तो मैं खसारे में जाऊंगा, मैं घाटे में जाऊंगा, मैं टूटे में नुकसान में जाऊंगा। बेटे को बचाने के बदले में नबूवत बचाने के लाले पड़ गए। ये बात से मगर बेटे के लिए वसीला ना बने। अगर लड़का बाप की बात मान लेता तो बाप वसीला थे, कोई सवाल नहीं था। जब बात नहीं मानी तो वसीला खत्म हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर हम मान लेंगे तो मोहम्मद से हमारा वसीला है, अगर नहीं मानेंगे तो इन कब्रों को, ताजियों को चूमने और चाटने से तो निजात नहीं मिलेगी। उनके टुकड़े करके खा जाओ ना तब भी नजात नहीं मिलेगी। नजात के लिए इतनी शरायतें हैं। ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनल साइहूनल राकिऊनल साजिदूनल आमिरूना बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वलहाफिज़ूना लिहुदूदिल्लाह वबशिरिल मुमिनीन। पहले तौबा कर लो भैया मेरे, ये सब लफड़े हैं वसीले की, कब्रें और ताजियां सब डुबोने वाली मामला है। कुरान करीम के 28वें पारे सूरह तहरीम के दूसरे रुक में 10 नंबर की आयत है। वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का हाल है बयान फरमा रहा है। कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिह। ये दोनों औरतें मेरे दोनों नेक बंदा की निकाह में थी। फिर क्या हुआ? फखानताहुमा, लेकिन उनके कहने को नहीं माना। तो फिर क्या हुआ? फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ। तो दोनों खाविन अल्लाह के मुकाबले कुछ भी काम नहीं आए। हुक्म क्या हुआ? वकील दखुलन्नार मअ दाखिलीन। तुम दोनों औरतें जहन्नम में जाने वालों से जहन्नम में चली जाओ। एक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, एक नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, साथ में रहने वाली, खाने पीने वाली, बच्चों को जन्म देने वाली, लेकिन इनकी बात नहीं मानी। भाई मेरे, ये घर वालों के लिए वसीले नहीं बनते। ये बुजुर्गों ने दिन किस खानदान के, किस नस्ल के, किस मुल्क के, हम कहाँ के, वो कहाँ के, भाई मेरे वो क्या वसीला बनेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही वसीला है हमारे लिए। अगर उसको मान लेंगे तो ये वसीला, नहीं मानेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। कुरान करीम के
28वें पारे में सूरह तहरीम के दूसरे रकम ये 10 नंबर क्या चाहिए, 11 नंबर क्या थे, वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरऔन। अब फिरौन की बीबी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमा रहे हैं, ये मोमिना थी, वो काफिर थी, वो काफिर था, ये मोमिना थी। जब मुझे जुल्म करने लगा तो आपने कहा अल्लाह मेरी आरज़ू इतनी है कि मेरा मकान जन्नत में तेरे करीब हो, वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही, मैं फिरौन से उनके अमल से पनाह मांगती हूँ, वनज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, फिरौन और फिरौन के दरबारी है उनके जुल्म से भी पनाह मांगती हूँ। ये बीबी थी मगर खाविन के लिए वसीला नहीं बनी। बात माने तो वसीला दे, बात नहीं माने तो वसीला कैसे होगा। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो कोई हस्ती नहीं है ना। अब इनका सुनिए, सही तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 224 हदीस नंबर 1045 सूरह कसर की तफसीर में लिखा है। रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अबू तालिब की जब वफात होने लगी तो हुजूर से फरमाया, चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, एक मर्तबा कह लो, मेरे कान में कह लो, मैं अकेला सुनूं और कोई ना सुने, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो। तो अबू तालिब ने कहा, बेटा अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहूं तो लोग मुझे ताना देंगे कि बाप दादे के मजहब को छोड़ दिया, और बच्चे के कहने के मारे बाप दादे का मजहब तो ना जाने कितनों को जहन्नम में ले गया और कितनों को ले जाएगा। बाप दादे का मजहब है नहीं माना, इनकार कर दिया और रूह निकल गई। तो उसी वक्त आयत करीमा नज़ुल होती है कुरान करीम के 20वें पारे में सूरह कसस के 36 रुकू में 56 नंबर की आयत है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे महबूब, आप जिनको चाहें उनको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे। व हुवा आलमु बिल मुहतादिन, हिदायत किसको देना किसको नहीं देना हम जानते, आप नहीं जानते, बात खत्म। सही बुखारी शरीफ जिल्द पहली पारा 5 सफ़ा नंबर 303 हदीस नंबर 1259 नंबर जनाजे के बयान में लिखा है। दूसरी किताब सही मुस्लिम शरीफ जिल्द पहली सफ़ा नंबर 8 हदीस नंबर 13 बाब नंबर 8 किताब ईमान में लिखा है। तीसरी किताब तफसीर इब्न कसीर पारा 11 सफ़ा नंबर 20 सूरह तौबा का 14वां रुकू और 113 नंबर की आयत की तफसीर में लिखा है। रावी हजरत सैयद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिद से बयान करते हैं कि जब अबू तालिब की वफात होने लगी तो अबू जहल बिन हुशाम और अब्दुल्ला बिन उमैया ये दोनों आपके सिराने बैठे हुए थे। इत्तेफाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए तो पायतिये बैठ गए और कहने लगे, चचा ला इलाहा कह लो, एक मर्तबा कह लो, एक मर्तबा कह लो। तो वो दोनों कहने लगे, अब क्या मिट्टी चाटेगा, मरते मरते दूध फाकेगा, अपने बाप दादे के मस्जिद को छोड़ देगा और बेटे के कहने पर चलेगा, क्या मिट्टी फाकेगा दूध फाकेगा। वो यूं कहने लगे, हुजूर से कह रहे, चचा एक मर्तबा कह ले। तो मरते वक्त कहा, मैं अपने बाप दादे के मजहब पर हूँ, और रूह निकल गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सदमा पहुंचा होगा उसका अंदाजा ना आप लगा सकते ना हम लगा सकते। ये ऐसे खैर ख्वाह चचे थे कि जिसका कोई जवाब नहीं था, समझा, जिसका कोई जवाब नहीं था। खड़े होकर कहा, खुदा की कसम चचा, मैं उस वक्त तक आपके लिए इस्तग़फ़ार मांगूंगा या अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत कर दे या मुझे मना कर दे। यह अब आखिरी हथियार एक था बस। पहले मखलूक को समझा जाए, ना माने खुदा को सामने गिरगिरा जाए, खुदा भी ना माने तो बात खत्म हो गई बस। अब जी अब आप उनके लिए दुआ मग़फ़िरत मांगने लगे। तो क्योंकि नबी का अमल सुन्नत होता है, तो जिन जिन सहाबा किराम के बड़े बूढ़े उनकी जिंदगी में मर चुके थे शिर्क की हालत में, वो उनके लिए मग़फ़िरत मांगने लगे। रिवाजान हो गया मदीने में तो उस पर कुरान करीम की आयत उतारी की है। कुरान करीम के 11वें पारे में सूरह तौबा के 14वें रुकू में 113 नंबर की आयत है, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन। नबी को और ईमान वालों को ये जायज ही नहीं कि मुशरिकों को ये दुआ मग़फ़िरत मांगे। भाई मेरे चाहे कितना ही रसूल बड़ा हो मगर खुदा खुदा है, बंदा बंदा है। बंद कर दिया, मोमिनों को तो बंद कर दिया, रसूल को भी बंद कर दिया। मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन। नबी को और ईमान वालों को जायज नहीं कि मुशरिकों के लिए दुआ मग़फ़िरत मांगे। वलौ कानू उली क़ुरबा, अगर उनके रिश्तेदार हैं तो क्या हुआ, मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। जब उन्हें मालूम है कि वो जहन्नमी है, क्यों दुआ मांगते हो। मामला फाटक बंद। भाई मेरे मोहम्मद से अपने चच्चे के लिए वसीला ना बने, ये जरा सा कमर शामिल क्या वसीला, बात मान लेना वसीला है जी। कुरान करीम के 9वें पारे सूरह अराफ के 24वें रुकू में 1, 9, 7 नंबर की आयत है,
والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، تم جن جن کی دعائیں دے رہے ہو، جن جن کی آہ بھگت کر رہے ہو، وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہوں گے اور آدم علیہ السلام کا لڑکا قابل جہنم میں ہوگا، ابراہیم علیہ السلام جنت میں ہوں گے اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں ہوگا، لوط علیہ السلام جنت میں ہوں گے، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں ہوگی، نوح علیہ السلام جنت میں ہوں گے، نوح علیہ السلام کا لڑکا نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں ہوگی، فرعون جہنم میں ہوگا، فرعون کی بیوی جنت میں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا جہنم میں ہوں گے، حضرت علی شہر خدا رضی اللہ جنت میں ہوں گے اور حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا باپ جہنم میں ہوگا۔ جتنے بھی دنیا میں ولی کتب عبدال مست ملک پیدا ہوئے ہیں زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب جنت میں ہوں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے باپ کو جہنم میں سے جنت میں نہیں لے پائے گے، اور تم کو ہم کو کیا کوئی جنت میں لے جائے گا بھیا میرے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، تم جن جن کی آہ بھگت کر رہے ہو وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، ارے وہ تمہاری مدد تو نہیں کر سکتے، وہ خود اپنے ذات کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، ابلیس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، حضرت حابیل علیہ السلام کو ہم نے شہید کروا دیا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، حضرت ذکر علیہ السلام کے اوپر ہم نے آرا چلوا دیا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، نوح علیہ السلام کو سمندر کی تھپڑوں سے ہم نے بچایا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی جھرمٹوں سے ہم نے بچایا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، لوط علیہ السلام کو پتھروں کی بارش سے ہم نے بچایا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے ٹکڑے کر کے ہم نے بچایا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے ہم نے بچایا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن غار میں چھپا کر ہم نے بچایا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے شہید کروا دیا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ہم نے شہید کروا دیا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے شہید کروا دیا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ہم نے شہید کروا دیا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر پلا کر شہید کروا دیا، وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مار کے کربلا میں بال بچوں کے ہم نے شہید کروا دیا، نہ اپنے آپ کو بچا سکے نہ اپنے بال بچوں کو بچا سکے، یہ دین کے بانی مبانی یہ نہ اپنے آپ کو بچا سکے نہ اپنی اولاد کو بچا سکے، وہ جرا سا کما سا ظاہر سا باطن سا روش سا جیسا گیبر سا داو سا یتیم سا امیر سا مٹ کے سا پت کے سا چھوٹا بڑی بڑا پہ ہم کو کیا بچائے گا بھیا میرے؟ توبہ کر لیا صاحبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو بھیا میرے، اب 2 دن کے آپ کے مہمان ہیں، کل جو بیان ہوگا وہ یہ وسیلے کو نبھایا اور یہ اللہ کو بہانہ لے کر، تو کل اور یہ اللہ کو ماننے نہیں ماننے کا انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، اور کل عورتوں کا ایک خصوصی بیان کل کے بیان اللہ الحمدللہ رب العالمین واقف المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تیری رحم و کرم سے اے اللہ ہم کو لاکاری سے بچا، ہم کو غرور سے بچا، ہم کو حسد سے بچا، ہم کو کینہ سے بچا، ہم کو نایت باقی سے بچا، اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، ہم کو حشر کے عذاب سے بچا، ہم کو قبر کے عذاب سے بچا، ہم کو موت کے عذاب سے بچا، ہم کو دنیا کے فریب سے بچا، ہم کو شیطان کے مکر فریب سے بچا، ہم کو صراط کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہمیں کفر سے بچا، ہم کو شرک سے بچا، ہم کو بدعتوں سے بچا، ہم کو جہالت اور گمراہی سے بچا، اے اللہ ہم بھلے ہیں برے ہیں مگر سب تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں، اے اللہ ہمارے خطا کو درگزر فرما، ہمارے سجدے کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو غریب ہے ان کو امیر بنا، جو امیر ہے ان کو غنی بنا، جو غنی ان کو سخی بنا، تو سخی ان کو پرہیزگار متقی بنا، اے اللہ جو روزی سے محروم ان کو رحمت کے خزینہ عطا فرما، جو
شفا عطا فرما، جو بے وطن اس کو وطن میں پہنچا، جو بے اولاد اس کو نیک سالم صالحین اولاد عطا فرما، نہ فرمانوں کو فرما بطر بنا، یعنی ماں باپ کو رحم دل بنا، اے اللہ میری بہنوں کو نمازی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو دین سمجھ عطا فرما، اے اللہ میری بہنیں راجہ تبر آ جائیں گی تو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی، اے اللہ جو ہمارے چوٹیوں کی معاف عطا فرما، جو زندہ ان کی ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمارے بڑے بڑوں کو دین کے رہنما بنا، نوجوان طبقے کو دین کی پہلوانی عطا فرما، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کے ستارے بنا، اے اللہ آنے والوں کی محنت قبول فرما، جانے والوں کی محنت قبول فرما، وقت قربان دینے والوں کی محنت قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے جان مال تن دھن سے بیچارہ محنت کی اے اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعا قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی دعا قبول فرما، اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے، اے میرے مولا قبول فرمانا تیرا کام ہے، اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعا کو چھوٹی چھوٹی محنت کو دنیا کے لیے امن اور آخرت کے لیے نجات کا سبب بنا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علی اولیاء اللہ لا خوف علیہم یحزنون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک۔ السلام علیکم۔ کتابیں چاہیے تو یہاں پر ہیں۔